کو ہوا کرتا ہے، اور اس سلسلے کے اندر ہم سفر نامے کو ڈسکس کیا کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت کیسے مچا رہی ہے، دین متین کی کس شعبے کے اندر دعوت اسلامی خدمت کر رہی ہے، یہ سارے معاملات، یہ ساری باتیں آپ تک پہنچائی جاتی ہیں اس سلسلے کے حوالے سے۔ اور وہاں پر مختلف ملکوں کے سفر نامے کو ہم لیا کرتے ہیں، اور چونکہ رکن شورا عبدالحبیب اتاری دامت برکاتہ العالیہ کا سفر ملک و بیرون ملک کے اندر رہا کرتا ہے، اسی طرح ہمارے مدنی قافلوں کا بھی ملک اور بیرون ملک کے اندر سفر رہا کرتا ہے، تو یہ سارے سفر نامے ہم یہاں پر ڈسکس کیا کرتے ہیں۔ آپ کو وہاں کے مدنی گلدستے بھی دکھاتے ہیں، وہاں پر مدنی کام کس طرح کیا جا رہا ہے وہ بھی آپ کو دکھایا جاتا ہے۔ آج کے سلسلے کے اندر ہم کون سے ملک کو شامل کریں گے اور کون سے ملک کی سفر نامے کو ہم آپ کو دکھائیں گے، کہاں کے مدنی گلدستے ہوں گے، کہاں پر سنتوں کی خدمت دعوت اسلامی کیسے مچا رہی ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کو جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں، ابو رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں، رضا بھائی ہمارے ساتھ الحمدللہ موجود ہیں، اس ملک میں انہوں نے کچھ وقت بھی گزارا ہے۔ آئیے انہی سے پوچھتے ہیں کہ حضور کون سا ملک آج ہم ڈسکس کریں گے، کیا فرماتے ہیں؟ آج انشاءاللہ رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی کا ایک سفر ہوا تھا سن 2012 میں، دسمبر کا مہینہ تھا، دسمبر کا مہینہ، اور چونکہ سردیاں بھی تھیں اس دنوں میں، اور وہ ملک تھا ہمارے جس کو بر صغیر کہا جاتا تھا پہلے، اچھا، اور اب اسے جو ہے نا وہ بنگلہ دیش کا بنگلہ دیش، تو بنگلہ دیش کا وہ سفر تھا سن 2012 کا حاجی عبدالحبیب بھائی کا۔ اس جدول میں کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، کہاں کہاں سفر ہوئے، پھر اس ملک کے اندر کس انداز کا سفر ہوا، کیا واقعات رہے، کیا معاملات رہے، کس طرح کا جدول تھا، وہ تو پھر انشاءاللہ آگے اس کے کچھ مدنی گلدستے بھی ہیں، پھر رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی انشاءاللہ کچھ دیر میں ہمارے ساتھ بھی ہوں گے، جی، تو پھر بھائی صاحب کی زبانی بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جانا کہ بنگلہ دیش کے اندر دعوت اسلامی کس طرح سنتوں کی خدمت کر رہی ہے، اور بالخصوص عبدالحبیب بھائی کا مدنی قافلہ جب وہاں پر سفر کرتے ہوئے گیا تو وہاں پر سنتوں کی خدمت کیسے کی گئی، مدنی کاموں کی کیسے دھومیں ہوئیں، کیسے کیسے مدنی کام کیے گئے، وہاں ان کا جذبہ کیسا تھا، اسلامی بھائیوں کا برتاؤ کیسا تھا، یہ سارے معاملات انشاءاللہ ہم نے دیکھنے ہیں۔ عبدالحبیب بھائی آج بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ منچ پر موجود نہیں ہے، آج بھی وہ مدنی قافلے میں کسی اور ملک کے اندر موجود ہیں، اور وہ کون سے ملک میں ہیں جب ہمارے ساتھ حاجی صاحب لائیو ہو جائیں گے، عبدالحبیب بھائی ہمارے ساتھ آ جائیں گے تو انشاءاللہ انہی سے پوچھیں گے کہ وہ کہاں سے ہمارے ساتھ لائیو ہیں، آپ کو جو ہے انہی سے جواب جو ہے دلوائیں گے۔ ہمارے ساتھ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ عبدالحبیب بھائی آ جائیں گے۔ ہمارے ساتھ عبدالرحیم بھائی بھی الحمدللہ موجود ہیں، بنگلہ دیش کے اندر جامعۃ المدینہ الحمدللہ قائم ہے، وہاں پر تدریس بھی کرتے رہے ہیں۔ ہمارے رضا بھائی بھی وہاں پہ تدریس کرتے رہے ہیں، وہاں پر جو عالم کورس کروایا جاتا ہے جامعۃ المدینہ کے اندر وہاں پر یہ دونوں پڑھاتے بھی رہے ہیں۔ چونکہ وہاں پر ان کا وقت گزرا ہے اس لیے ہم نے اپنے سلسلے کے اندر ان کو بھی دعوت دی ہے۔ ہمارے عبدالرحیم بھائی الحمدللہ بنگلہ مدنی چینل کے فائنل مفتش بھی ہیں، ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں۔ عبدالرحیم بھائی آپ کیا فرماتے ہیں بنگلہ دیش کے اندر دعوت اسلامی کی سنتوں کی خدمت کے حوالے سے؟ عمران بھائی الحمدللہ عز و جل پوری دنیا ہی کی طرح دعوت اسلامی کا مدنی کام بنگلہ دیش کے اندر بھی الحمدللہ زور و شور سے جاری ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین نے الحمدللہ کچھ عرصہ پہلے 3 روزہ دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماعات دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگایا ہوگا۔ کون سا 3 روزہ سنتوں بھرا اجتماع؟ ایک تو ڈھاکہ میں ہوا ہے، اس طرح اس سے پہلے جو بنگلہ دیش کے اندر، بنگلہ دیش ہی کے اندر، ٹھیک ہے، بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ جو کیپٹل ہے اس کا، وہاں الحمدللہ ہمارا 3 روزہ سنتوں بھرا اجتماع ہو چکا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس ملک کے اندر ہمارا ایک بہترین مدنی کام ہے، کیا بات کہ جس کی وجہ سے ہمارے پاس اتنا سارا کراؤڈ، اتنا سارا دعوت اسلامی والوں کا ایک اتنا بڑا اجتماع ہوا کہ شاید بنگلہ دیش کی تاریخ میں اس طرح کا اجتماع ہمیں نہیں ملتا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جو ہے ہر سال ہوتا ہے آپ کا اپنا دعوت اسلامی کا یہ اجتماع، یا اسی سال میں ہوا تھا؟ یہ ابھی 3 سال ہوئے ہیں اس کو، 2 مرتبہ یہ چٹاگونگ میں ہوا ہے اور 1 مرتبہ ڈھاکہ میں ہوا ہے، اور انشاءاللہ اس سال بھی اللہ نے چاہا تو ضرور ڈھاکہ کے اندر بھی ہوگا۔ جی انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ ایک اور بات ہے، ہمارے 3 دن کے جو اجتماعات ہیں، جی یہ اجتماعات کی طرف ہمارے ذمہ داران آگے کیسے بڑھے، ان کی جو ہمت بندی ہے نا ہمارے ذمہ داران کی، اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر وہ اس رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی کے جدول کا تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر ہم اجتماعات کے پس منظر پہ غور کریں اور ذمہ داران کی ایک کہتے ہیں نا آگے بڑھنا اور ایک ہمت بن جانا، حوصلے کا اور بڑھنا، تو وہ ہے اب حاجی عبدالحبیب بھائی کی اجتماعات جو آپ گئے تھے جدول پہ، بڑے بڑے گراؤنڈ اجتماعات ہوئے، بڑے بڑے میدان اجتماعات ہوئے، ماشاءاللہ، جو ذمہ داروں نے جب یہ دیکھا کہ یار ہم کر سکتے ہیں،
کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہم گراؤنڈ میں جا کر اتنے بڑے بڑے اجتماعات کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد پھر ایک ہمت بنی کہ کیوں نہ پھر ہم 3 دن کے اجتماع کی طرف جائیں. پھر مرحبا. یہ فرسٹ ٹائم جو 3 دن کا دعوت اسلامی کا ہفتہ 3 روزہ اجتماع ہوا بنگلہ دیش کے اندر، یہ سن 2012 میں ہوا تھا؟ یہ نہیں، یہ ہوا سن 2015 میں. 15 میں ہوا تھا. اچھا. سن 2015 کے مارچ کا مہینہ تھا، اور یہ 11 12 13 مارچ، جی. یہ بدھ جمعرات جمعہ. تو عبدالحبیب بھائی دسمبر 2012 میں گئے تھے، اور اس کے تقریباً 2 ہی سال بعد 3 سال بعد یہ 2015 کے اوائل کے اندر اجتماع ہوا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عبدالحبیب بھائی کے آنے سے بھی اس کا فائدہ ہمیں نظر آیا، تو وہ تو 2 سال پہلے آئے تھے. اصل میں 2 سال تک پھر وہ جو گراؤنڈ میں کام ہوا، پھر فیلڈ کے اندر کام ہوا، ذمہ داران بنائے گئے، وہ جو جدول رہا، اس کے جو فائدے آئے، ارے اثرات جو کھیتی باڑی بندہ کرتا ہے تو پھر مہینوں لگ جاتے ہیں اس. جی جی الحمدللہ. ایسا ہی ہوتا ہے کہ پہلے مدنی مشورے ہوتے ہیں، چیزیں طے ہوتی ہیں کہ کب کیا کرنا ہے. ماشاءاللہ تو ایک بیج بویا گیا تھا اجتماعات کا، اس کا جو ثمرہ دیکھا گیا وہ 2-3 سال بعد 3 دن اجتماع. کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے انشاءاللہ مزید بھی گفتگو کرنے ہیں، مدنی پھول آپ کو بھی دینے ہیں. آئیے اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو بنگلہ دیش آمد پر استقبال کیسا کیا گیا تھا رکن شورا کا، دعوت اسلامی کے ذمہ دار کا، آئیے آپ کو وہ مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت اسلامی کی سارے جہاں میں بچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچا بچا یا اللہ میری جھولی بھر دے. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. 30 صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے کے ہمراہ ڈھاکہ بنگلہ دیش میں حاضری کا شرف ملا ہے. کثیر تعداد میں اسلامی بھائی مدنی قافلے کے استقبال کے لیے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس نیک مقصد کے لیے ہم آئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے. رکن شورا ماشاءاللہ پہلے سے یہاں موجود تھے، اب ہم یہاں پہنچے. انشاءاللہ مدنی قافلے کا جدول ہوگا، بیانات ہوں گے، مدنی مشورے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قدم قدم پر کامیابی عطا فرمائے اور نیکیاں کرنے اور نیکیوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اب بنگالی میں ہمارے اسلامی بھائی انشاءاللہ مل کر ہمارا مدنی مقصد دہرائیں گے. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংসদে চেষ্টা করতে হবে ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল. اردو میں بھی دہرا لیتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار. جی مدنی چینل کے ناظرین، ایئرپورٹ پر بنگلہ دیش کے ایئرپورٹ پر کیسا استقبال کیا گیا رکن شورا عبدالحبیب اتاری دامن برکاتہ العالیہ کا، یہ بھی آپ نے دیکھا. تو انشاءاللہ مزید بھی آپ کو مدنی گلدستے دکھانے ہیں. آج بھی عبدالحبیب بھائی کسی اور ملک کے اندر سفر پر ہیں، وہ جیسے ہی ہمارے ساتھ لائیو ہوں گے تو انشاءاللہ ہم ان کو لے لیں گے اپنے ساتھ اور اپنے سلسلے کا ضرور حصہ بنائیں گے اور ان سے ڈسکس بھی کریں گے، باتیں بھی کریں گے. رضا بھائی یہ ارشاد فرمائیں کہ عبدالحبیب بھائی جب وہاں پر گئے تو کتنے دن کا یہ مدنی قافلہ تھا اور اس کا جدول کیسا رہا؟ آپ نے بھی ظاہر شرکت کی ہوگی، کیسا رہا وہ؟ سن 2012 میں حاج صاحب تشریف لائے تھے، تو اس دوران میں ان دنوں کے اندر میں نہیں تھا بنگلہ دیش، باب المدینہ میں تھا. ہاں اس سے پہلے اور اس کے بعد کا پھر سفر رہا، مگر چونکہ وہ جو ثمرات اسلامی بھائیوں کے جو باتیں تھیں، تاثرات تھے، وہ بعد تک بھی الحمدللہ ہوتے گئے. تقریباً یہ جو آپ نے مناظر دیکھے مدنی چینل کے ناظرین، یہ 5 دسمبر 2012 تھی، اور یہ محرم الحرام ہی کا مہینہ تھا، 21 محرم الحرام تھی ماشاءاللہ. تو جب تشریف لائے عبدالحبیب بھائی ڈھاکہ ایئرپورٹ پہ تشریف لائے، اس کے بعد جو ہے وہ رکن شورا کا یہ علاقہ ہے، بڑا پوش ایریا ہے، شمولی. ہاں ڈھاکہ کا ایک بڑا پوش علاقہ ہے شمولی. وہاں کی جامع مسجد کے اندر اگلے دن ہی رکن شورا کا علماء کرام
کے ساتھ ایک مدنی حلقہ بھی تھا الحمدللہ. بڑے بڑے ڈھاکہ شہر کے اطراف کے جو علماء کرام تھے وہ تشریف لائے اور اس کے بھی مناظر میں نے تو پرومو کے اندر دیکھے, شاید مدنی گلدستے کے اندر بھی آ جائیں. تو علماء کرام کے تاثرات, پھر علماء کرام کی والہانہ محبت ہمارے پاس الحمدللہ. ہے مدنی گلدستہ اس کا. تو یہ دیکھیں گے انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین. تو وہ ایک علماء کرام کے ساتھ مدنی حلقہ رہا, اور اس کے پھر اگلے دن جمعے کا دن تھا وہ, اور جمعے کے دن پھر رکن شورا کا ڈھاکہ ہی میں ایک بہت بڑا میدان, اسے کہا جاتا ہے ذاکر حسین روڈ. اچھا. ہاں, ڈھاکہ کے اندر محمد پور ایک علاقہ ہے, اس میں ذاکر حسین روڈ پر ایک بڑا میدان تھا. تو وہاں پھر یہ کہ رکن شورا کا ڈھاکہ کے اندر الحمدللہ سنت و برا بیان ہوا. اچھا. اور بعد کے اندر عمران بھائی ایک اسلامی بھائی مجھے ملے جی. محمد پور میں ہی, کیونکہ جب ہم لوگ بنگلہ دیش گئے تو میری رہائش بھی اسی علاقے میں ہی تھی. اچھا. تو ایک اسلامی بھائی ملے تو تھوڑے سے ماشاءاللہ اچھے نا, تو بھائی کیسے مدنی ماحول میں ہیں. اب ایک ہوتا ہے کہ یار آپ کیسے مدنی ماحول میں آئے, ان سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ عبدالحبیب بھائی تشریف لائے تھے. اچھا. ہاں, تو میں ان کے بیان میں گیا, اجتماع میں گیا, تو کہہ رہے اس سے پہلے نا وہ جوئے کی عادت تھی. اچھا. مگر جب رکن شورا کا بیان سنا, وہ اجتماع پاک میں شرکت کی, تو الحمدللہ کہہ رہے ہیں مطلب میرا دل ایسا اچاٹ ہو گیا, اور مجھے آخرت کی فکر اور اس طرح کے معاملات, اور کہہ رہے میں نے اس دن کے بعد سے میں نے جوئے سے توبہ کر لی. سبحان اللہ. کہہ رہا وہ جوئے وغیرہ کی جو بھی اس طرح کے معاملات ان کے تھے انہوں نے سب سے توبہ کی. اس کے بعد الحمدللہ داری شریف رکھ لی. ماشاءاللہ. اور یہ ہے کہ پھر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں اپنا حصہ الحمدللہ ملاتے رہتے ہیں. الحمدللہ. تو یہ ہے ڈھاکہ کے. پھر اس سے آگے سفر کیا ہوا اس کے بھی مناظر ہیں, اس کے بھی معاملات ہیں. پھر چٹاگانگ گئے, پھر آگے کے شہروں کے اندر گئے الحمدللہ. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین, تو رضا بھائی یہ ارشاد ہونا ہے کہ عبدالحبیب بھائی 2012 میں گئے تھے, ابھی 2017 چل رہا ہے, 5 سال پہلے کا جدول آپ نے سیو کر کے رکھا ہوا موبائل میں؟ میں نے بالکل یہ رکھا ہوا ہے, یوں رکھا ہوا ہے کہ اس وقت جو جدول بنا, اس سے پہلے جو ہے نا اصل میں اس کا پس منظر میں جدول کا بھی عرض کر دیتا ہوں. مدنی سفر نامہ تو ہمارے یہاں بعد میں شروع ہوا مدنی چینل پر. اس سے پہلے ہمارے جو سلسلے کے ڈائریکٹر ہیں جواد بھائی, جی, ان کو یاد ہوگا پچھلے سال رمضان المبارک کے اندر مدنی چینل بنگلہ کے لیے ہم نے جو ہے وہ رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی ہی کا بنگلہ دیش سفر کے نام سے ایک سلسلہ ویسے ریکارڈ کیا تھا. تو وہ جو ریکارڈ کیا تھا نا, اصل میں وہ شاید مدنی چینل اردو کے ناظرین اور انگلش کے ناظرین نے نہ دیکھا ہو, پر بنگلہ والوں نے پچھلے سال دیکھ لیا تھا. تو وہ چونکہ ریکارڈڈ تھا خیر ایک. جی جی. تو اس وقت ہم اس سلسلے کی جب تیاری کر رہے تھے تو اس وقت پھر یہ تھا کہ جدول کیا تھا, بھائی جدول سب سے پہلے ہاتھ میں آئے, اس کے بعد پھر اس کے مطابق جو ہے نا ہم سلسلہ کریں کیا تھا. تو یوں میرے پاس جدول الحمدللہ کہیں سے ڈھونڈا ڈھونڈا تو مل گیا. جی, مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ بھی دیکھنا چاہیں تو اس وقت کا جو تیاری کے معاملات تھے, جو سلسلے تھے, اور 3 روزہ اجتماع جو بنگلہ دیش کے اندر الحمدللہ دعوت اسلامی نے کیا اور ہر سال کرتی ہے, تو اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب پر بھی الحمدللہ موجود ہوگا, فیس بک پر بھی دعوت اسلامی کی جو فیس بک اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر آفیشیل پر موجود ہوگا, آپ دیکھ سکتے ہیں بنگلہ دیش کے اندر دعوت اسلامی کا کیسا مدنی کام ہے اور دعوت اسلامی وہاں پر کیسی سنتوں کی خدمت کر رہی ہے. اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی نے الحمدللہ بنگلہ زبان کے اندر مدنی چینل کا آغاز بھی کر دیا ہے. اور کئی سالوں سے, کتنے سال ہو گئے رضا بھائی اس کو, بنگلہ مدنی چینل کو؟ الحمدللہ مدنی چینل بنگلہ کا آغاز جو ہے وہ پچھلے سال 21 مئی 2016 بمطابق تقریباً 14 شعبان المعظم سن 37 سن ہجری. ٹھیک. تو اس میں الحمدللہ مدنی چینل تو یہ بنگلہ کے اندر الحمدللہ دعوت اسلامی مدنی چینل جو ہے وہ آن ایئر کر چکی ہے. دعوت اسلامی بنگلہ کے اندر بھی مدنی چینل کا آغاز کر چکی ہے. تو جو ہمارے بنگلہ کے اسلامی بھائی ہیں تو وہ ضرور اس کو دیکھا کریں. اگر آپ کے جاننے والے ہیں کچھ افراد جو بنگلہ ہیں, بنگلہ زبان بولنے والے ہیں, آپ ان تک بھی اس کی دعوت کو پہنچائیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کی مجلس جو ہے وہ شورا کی طرف سے یہ دعوت اسلامی بنگلہ چینل کا بھی آغاز کیا گیا ہے. ہمارے رضا بھائی جو ہے رکن شورا محمد علی صاحب کے صاحبزادے بھی ہیں اور بنگلہ چینل کے ایک ذمہ دار بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے. دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ ہر شعبے کے اندر برکتیں اور فضائل اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. عبدالرحیم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبدالرحیم بھائی, آپ نے بھی بنگلہ دیش کے اندر بہت سارا وقت گزارا ہے, کیا فرماتے ہیں وہاں پر مدنی کاموں کے حوالے سے؟ آپ کی وہاں کیا مصروفیت تھی؟ وہاں اس وقت مصروفیات کچھ اس طرح کی تھی کہ پڑھنا پڑھانا اسی سے تعلق زیادہ رہتا ہے, تو اسی حوالے سے جو ہے کچھ تربیتی اجتماعات ہوتے تھے, وہاں شرکت ہوتی تھی ماشاءاللہ. اور بس اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا. تو الحمدللہ ایک اچھا خاصا عرصہ, تقریباً 3 سال تو مکمل اور کچھ اس سے زائد, ماشاءاللہ. یعنی 4تھا سال تو مکمل نہیں ہو سکا. تدریس جامعۃ المدینہ میں
بھی تھی آپ کی؟ جامعۃ المدینہ بھی میں اس میں بھی تدریس کا سلسلہ جاری رہتا تھا وقتاً فوقتاً، کیونکہ ہمارے جامعۃ المدینہ جو ہیں بنگلہ دیش کے اندر، جب عبدالحبیب بھائی تشریف لے کر گئے تھے تو اس وقت ہمارا صرف ایک جامعۃ المدینہ تھا منشی گنج کے اندر، مطلب ایک علاقہ ہے ڈھاکہ کے قریب ہی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر ایک جامعۃ المدینہ تھا۔ لیکن الحمدللہ جب ذمہ داران کا فلو ہوتا ہے کسی طرف، ذمہ داران جاتے ہیں، جب وہاں کے اسلامی بھائیوں کی تربیت کرتے ہیں، انہیں چیزوں کی اہمیت اجاگر کرتے ہیں ان کے سامنے، تو اس وقت پھر ذمہ داران کے جو وہاں کے مقامی لوگ ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ جب تربیت ہوئی تو پتہ چلا کہ جامعات کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ تو پہلے ایک جامعہ تھا، الحمدللہ اس وقت جو ہے وہ ہمارے 6 جامعات بنگلہ دیش کے اندر چل رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو ایک ہی شہر کے اندر مختلف تقریباً پورے بنگلہ دیش کے اندر، ڈھاکہ کے اندر ہے، چیٹاگانگ کے اندر ہے، سید پور کے اندر ہے، تو پورا بنگلہ دیش ہی تقریباً اس سے کور ہو جاتا ہے۔ مزید بھی ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کا ایک مقصد ہے کہ ہم نے انشاءاللہ پورے بنگلہ دیش کے اندر اپنے جامعات کا آغاز کرنا ہے، ہر جگہ انشاءاللہ اپنے جامعات کھولنے ہیں۔ تو یہ کہاں تک پہنچ گئے عبدالرحیم بھائی درجات جامعۃ المدینہ؟ اچھا، سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جامعۃ المدینہ تو قائم اور بھی کئی ممالک کے اندر ہیں، اسی طرح بنگلہ دیش کے اندر جو جامعۃ المدینہ قائم ہے، اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس سال الحمدللہ عز و جل وہاں پر دورہ حدیث شریف کا درجہ چل رہا ہے۔ سبحان اللہ، دورہ اور حدیث۔ آئندہ سال جو ہے کتنے سال کا عرصہ یہ کورس ہے؟ وہاں پر جو درس نظامی عام طور پر پاکستان میں ہمارے یہاں تو 8 سال کی ہے، جی، لیکن وہاں پر جو ہے اس کو ہم نے 6 سال کا رکھا ہے۔ 6 سال کا رکھا ہے جی، اب 6 سال کی درس یعنی 6 نظامی سال ہے، وہاں پڑھا چکے ہیں اور اب دورہ حدیث میں وہاں کے طلباء اب دورہ پہنچ حدیث چکے میں ہیں۔ وہاں کے طلباء ہیں، تو اور اللہ نے مدنی چاہا چینل تو آئندہ سال انشاءاللہ وہاں سے مدنی اسلام بھائی انشاءاللہ فارغ ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جب ایک دور وہ تھا کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ دعوت اسلامی کے اندر جو ہے وہ حافظ نہیں ہے، امیر اہل سنت نے نظر کی تو حافظ اتنے بنائے کہ آج یہ ماحول ہے کہ اگر کوئی حافظ نہ بھی ہو تو حافظ اس کو کہا جا رہا ہوتا ہے۔ میرے ساتھ کئی مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ لوگ مجھے حافظ کہہ دیا کرتے ہیں، تو پھر ان کو وضع کرتے ہیں کہ بھئی میں حافظ نہیں ہوں، حافظ میں نہیں ہوں بہرحال۔ تو پھر امیر اہل سنت نے، پھر یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ عالم نہیں ہے، امیر اہل سنت نے نظر کی تو الحمدللہ عالم اتنے بنا دیے کہ جگہ جگہ جو ہے وہ عالم کورس کروانے والے جامعات المدینہ الحمدللہ قائم کیے جا رہے ہیں۔ تو بنگلہ دیش میں اگر آپ رہتے ہیں، آپ سن رہے ہیں، اپنے بچے کو عالم ضرور بنائیں، گھر کے اندر ایک عالم ضرور ہونا چاہیے جو بروز قیامت ہماری شفاعت کر کے ہمیں جو ہے وہ جنت کا مستحق کروا سکے۔ اور عبدالحبیب بھائی الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کون سے ملک سے ہیں یہ تو ہم انہی سے پوچھیں گے۔ جب حاجی صاحب کی وائس اوکے ہو جائے تو ہمیں بتائیے گا، انشاءاللہ عبدالحبیب بھائی سے ہم بات بھی کریں گے۔ امام، جس طرح آپ جامعۃ المدینہ کا فرما رہے ہیں، اسی طرح وہاں پر دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بھی ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اس 25 سے زائد ہمارے مدرسۃ المدینہ جس میں بچے حفظ و ناظرہ کی جو ہے وہ سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے۔ 25 کیا ہے؟ 25 سے زائد مدرسۃ المدینہ ہے۔ ماشاءاللہ، 25 سے زائد مدرسۃ المدینہ ہے جہاں پر الحمدللہ سنتوں کی رکن خدمت جو شورا ہے وہ کی حاجی جا رہی عبدالحبیب ہے۔ بھائی کی الحمدللہ زیارت کی۔ جی عبدالحبیب بھائی، ہمارے آواز آ رہی؟ آواز جا رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے صاحب آپ کو؟ ڈیلے کافی۔ جی آواز آ رہی ہے۔ جی عبدالحبیب بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں عمران بھائی؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ عبدالحبیب بھائی، ابھی ہم پاکستان میں مدنی چینل کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے سلسلہ کر رہے ہیں، آپ کہاں پر موجود ہیں اس وقت؟ ہم بس تھوڑی دیر پہلے ہی استنبول پہنچے ہیں، ترکی کے شہر، اور الحمدللہ یہاں جو دعوت اسلامی کا مکتب ہے، دعوت اسلامی الحمدللہ ترکی میں رجسٹرڈ ہو گئی ہے۔ میرے پیچھے آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، فیض مدینہ درنیخ کہا جاتا ہے یہاں پر۔ اچھا، الحمدللہ آج پہلی بار اس مکتب میں حاضری ہوئی ہے، چند منٹوں پہلے ہی سمجھے ہم یہاں پہنچے اس مکتب میں، اور آپ نے لائیو پکڑ لیا ہم۔ کیا بات ہے، آپ کی شفقت ہے حضور، آپ نے کرم فرما دیا، ورنہ سفر کرنے کے بعد تو تھکاوٹ ہی ایسی ہو جاتی ہے۔ ابھی اتوار کو تو آپ عبدالحبیب بھائی مدینے میں تھے، مکے میں تھے، اور آج آپ ترکی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تھکاوٹ نہیں ہوتی؟ بس اللہ کرے کہ اللہ قبول فرما لے۔ اصل میں یہ ترکی کا پلان کافی پہلے سے فائنل تھا، اور الحمدللہ میری خوش بختی ہے کہ میرے نگران مرکزی مجلس شورا کے بھی نگران ہیں، حاجی عمران اتاری بھی ساتھ ہیں، اور مفتی قاسم صاحب بھی ساتھ ہیں۔ ابھی نگران شورا اور مفتی قاسم صاحب یہاں سے روانہ ہوئے ہیں، ایک جگہ پر بیان ہے نگران شورا کا، تو وہاں وہ بیان کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اس کا ترکی زبان میں ترجمہ بھی ہوگا، ٹرانسلیٹ بھی ہوگا۔ مفتی صاحب اور نگران شورا وہاں تشریف لے گئے، اور چونکہ آپ کا حکم تھا تو میں اس سلسلے کے لیے یہاں حاضر ہو گیا ہوں۔ عرض تھی حضور، حکم تو نہیں تھا، آپ نے قبول فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ دعوت اسلامی ہے کہ آج دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ عبدالحبیب بھائی رکن شورا اور اپنا نگران شورا اور اسی طرح مفتی قاسم صاحب گئے ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں سنتوں کی خدمت، دین اسلام کی تبلیغ وہاں پر کیسے کی جا رہی ہے کہ عبدالحبیب بھائی ہمارے ساتھ الحمدللہ موجود ہیں، اور
دیگر جو ہمارے ذمہ داران ہیں وہ کسی اور اجتماع کے اندر گئے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. عبدالحبیب بھائی کیا فرماتے ہیں, بنگلہ دیش کے اندر آپ کا جانا کتنی مرتبہ ہوا ہے؟ ماشاءاللہ رضا بھائی آپ کے ساتھ موجود ہیں, اور سچی بات ہے کہ سفر کافی سارے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے, مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں ایک بار نگران شورا کے ساتھ پہلی بار بنگلہ دیش گیا تھا, اور اس کے بعد پھر یہ دوبارہ بنگلہ دیش گیا تھا, جو یہ اس بنگلہ دیش 2012 میں غالباً دوبارہ گیا. تو اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی جس انداز سے ترقی کر رہی ہے اور جس تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے ماشاءاللہ. رضا بھائی کون سا سال تھا جس کے آپ نے ابھی کلپس وغیرہ دکھائے؟ یہ تو حاجی صاحب 2012 کے مناظر ہیں, مگر اس سے پہلے جو آپ تشریف لے کے گئے تھے وہ تقریباً 2003 یا 4 کا سن تھا. جی وہ بالکل اوائل تھے بنگلہ دیش میں. اچھا, اس میں آپ نے اس سفر میں کیا آپ نے فرق دیکھا؟ میرا اگلا یہ تھا کہ پہلا والا سفر اور اگلا یہ 2012 کا سفر, اس میں کیا آپ کا فرق تھا, کیا تھا؟ نہیں, زمین آسمان کا فرق تھا. جب میں پہلی بار وہاں گیا تو ہم 2003-4 میں جس طرح بتا رہے ہیں, تو ہم ایک مسجد میں ٹھہرے تھے. دعوت اسلامی کے بالکل اوائل تھے, چند ہی اسلامی بھائی تھے. اس میں نگران شورا کے ساتھ اور بھی اراکین شورا تھے. میں اس وقت البتہ رکن شورا نہیں تھا, اس مدنی قافلے کا مسافر تھا, اور ہمارے ساتھ ہند کے اسلامی بھائی بھی وہاں آئے تھے. تو بڑا ایک دعوت اسلامی بھی ایک غربت لگ رہی تھی نا, کہ چند ہی اسلامی بھائی ہیں, ایک ہی مسجد ہے. لیکن الحمدللہ اس کے بعد جو میں گیا تو میرے لیے تو ایک بڑا سرپرائزنگ تھا. اور اللہ سلامت رکھے ہمارے رکن شورا علی بھائی کو, بنگلہ دیش کے ذمہ داران کو. بڑی تیزی کے ساتھ بنگلہ دیش میں دعوت اسلامی نے ترقی کی ہے, اور 2012 آج ہم سلسلہ کر رہے ہیں 2017 میں, ان 5 سالوں میں دعوت اسلامی نے وہ سنگ میل طے کیے ہیں کہ اب تو ماشاءاللہ بنگلہ دیش میں 3 روزہ اجتماع تواتر کے ساتھ ہو رہے ہیں. اللہ کریم دعوت اسلامی کو بنگلہ دیش میں مزید ترقی عطا فرمائے. اور خاص طور پہ بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی نے جو یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ برما کے اور رونگیا کے جو مظلوم مسلمان ہیں, پریشان مسلمان ہیں, جو ان کی مدد ہو رہی ہے, اللہ ان تمام کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین آمین. عبدالحبیب بھائی کیا فرماتے ہیں وہاں پر, جیسے آپ کا سفر رہا, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ تو 2012 میں آپ کا جانا ہوا, اور اسی طرح پھر اس کے بعد بھی آپ تشریف لے گئے, تو اس وقت کے مدنی کاموں کے حوالے سے وہاں کے لوگوں کا جذبہ کیا فرماتے ہیں اس کے حوالے سے آپ؟ نہیں, بہت پیار دیا بنگلہ دیش کے اسلامی بھائیوں نے. یاد آتا ہے وہ سفر, اور ماشاءاللہ مجھے یاد ہے کہ ہم نے 4-5 اجتماعات کیے, اور میرا خیال ہے 4-5 اجتماع اوور فلو ہی ہو گئے. یعنی انتظام جتنا بھی انہوں نے کیا تھا اس سے زیادہ ہی عوام آئی, اور شاید ان اجتماعات کو دیکھ کر پھر ہمارا ذہن بنا کہ ہم بڑے اجتماعات بھی کر سکتے ہیں, 2-3 روزہ اجتماعات کر سکتے ہیں. تو ماشاءاللہ شاندار تیاری تھی اسلامی بھائیوں کی. مجھے یاد پڑتا ہے کئی اسلامی بھائی میں جتنے دن بنگلہ دیش میں رہا وہ ہمارے ساتھ ہی رہے, اپنے کام کاج کی انہوں نے چھٹیاں کی تھی, سفر بھی ساتھ کرتے رہے, اور الحمدللہ بہت یادگار سفر رہا. اللہ قبول فرمائے, اور بنگلہ دیش کے اسلامی بھائیوں کی محبتیں آج بھی یاد آتی ہیں. آمین. مدنی چینل کے ناظرین, آپ کالز بھی کر سکتے ہیں, SMS بھی کر سکتے ہیں ہمارے ان نمبروں کے اوپر. آپ اسکرین پر یہ نمبرز دیکھ بھی رہے ہیں. تو آئیے عبدالحبیب بھائی, کچھ مدنی چینل کی ناظرین کی کالز ہیں, ان کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی مرحبا عبدالحبیب بھائی, زندہ باد. کیا بات ہے, میٹھا میٹھا سہانا سہانا پیارا پیارا یاد ہے بنگلہ دیش کا آج جو سلسلہ. حاجی صاحب, اس میں ایک بات مجھے آپ کا ساتھ رہتے ہوئے جو یاد آ رہا, ہم لوگ حبیب گنج سنت پر اجتماع میں موجود ہے, آپ کا بیان جاری ہے, پبلک اور پبلک گیدرنگ ہے. اس دوران آپ کا بیان کے دوران میں بیچ میں بجلی اچانک چلا گیا. اب یہ بجلی تو گیا آنے میں تاخیر ہو رہا, ٹائم کیا ہے, کیا کرے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اس میں بجلی لیٹ ہو رہا, تو اس میں ہمارا پاس بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرے. اندر میں اتنا پبلک بھی جا رہا, تو آپ نے اچانک کیا اس کو ٹیکل دیا, بنگلہ میں بیان کرا دو, ذکر میں بندہ کو شامل کرا دیا, ذکر الہی میں. تو جب آپ کا یہ ذکر الہی میں بندہ شامل ہو گیا, جو جانے والا وہ بھی رک گیا. تو اس طرح جو اچانک ڈیسیژن لینا, یہ کس طرح آپ کو معلوم ہوتا ہے اس طرح کرنے سے یہ بندہ بیٹھ جائے گا, یہ کیسے پتا چلا آپ کو؟ جی حضور, کیسے پتہ لگا آپ کو, کیا بتاتے؟ اب یہ تو ان کا حسن ظن اور حسن نظر ہے. مجھے سچی بات ہے پوری بات تو یاد نہیں ہے. رضا بھائی اگر یاد دلائیں کیا ہوا تھا. یہ بتا رہے ہیں کہ ذکر کے اندر کیا مطلب بنگلہ کلام شامل کر دیا تھا رضا بھائی؟ اصل میں یہ فرما رہے تھے کہ اجتماع جاری تھا حبیب گنج کا, پبلک بہت زیادہ تھی, تو لائٹ اچانک چلی گئی تھی, فیلئر ہو گیا تھا الیکٹریسٹی کا. تو اب اس دوران پبلک ایک دم نا وہ لائٹ لوگ اٹھنا شروع کر دیتے ہیں, تو اس دوران اب مائک بھی بند ہو گئے ہیں, اب کریں کیا. تو آپ نے ایک دفعہ اذکر اللہ کہہ کے وہ ذکر شروع کر دیا. تو اب جب سب نے مل کر ذکر کیا تو وہ جو پبلک تھی وہ پھر بیٹھ گئی اور سب دوبارہ جمع ہو گئے, پھر لائٹ آ گئی اور دوبارہ یہ سلسلہ.
اصل میں مجھے امیر اہل سنت کا ایک انداز یاد ہے. گلزار حبیب کا جب دور ہوتا تھا نا تو کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ لائٹ چلی جاتی تھی بیان کے دوران یا اجتماع کے دوران, تو امیر اہل سنت کوئی کلام پڑھنا شروع کر دیتے تھے, اور ایک کلام تو بڑے شوق سے مجھے کئی بار یاد ہے, جو پرانے اسلامی بھائی ہیں اس کو انڈوز بھی کریں گے, کہ امیر اہل سنت وہ کلام پڑھتے تھے, آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی تازہ بہار, پڑھتے ہیں صلی اللہ محمد آج در و دیوار, اللہ 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 لا الہ الا ہو. کیا بات ہے. تو وہ پورا مجمع جو نا مل کر پڑھنا شروع کر دیتا. تو وہ ایک ایج رکھنا ہے اسلامی بھائیوں کو, تو ہو سکتا ہے وہ ادا اس وقت یاد آئی ہو, اور اللہ کا ذکر تو واقعی ایسا ہے کہ الحمدللہ لوگوں کے دلوں پہ اتر جاتا ہے. چلیں اس سے عبدالحبیب بھائی ہمیں بھی پتہ لگ گیا, ہمارے مبلغین جو ہیں دعوت اسلامی کے, ان کو بھی پتہ چل گیا کہ اگر لائٹ چلی جائے, کوئی پرابلم ہو جائے, مائک خراب ہو جائے, کوئی بھی اینی ون پرابلم اگر آ جاتی ہے, تو اس طرح لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے ذکر اللہ شروع کروا دیں, نعت شروع کر دیں, تاکہ عوام بیٹھ جائے اور چند منٹوں میں کچھ لمحوں بعد پینک نہیں پھیلنا چاہیے اور پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے. دیکھیں نا آج مجھے لائیو آپ کے ساتھ آنا ہے, تو میں اس وقت بھی پراپر کال پہ نہیں ہوں, پتہ نہیں میری آواز ٹھیک آ بھی رہی ہے کہ نہیں. بالکل صحیح ہے, یہ اللہ کا شکر ہے کہ انٹرنیٹ پہ صحیح آواز آ رہی ہے, ہم کال کنیکٹ ابھی تک نہیں کر پائے. تو اب یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں, اس میں اگر انسان دل چھوٹا کر لے گا, اور ناراض ہو جاتے ہیں بعض لوگ, بعض ایسے بھی ہوتے ہوں گے جو کہتے ہیں یار آپ نے بلایا اور جنریٹر کا انتظام نہیں کیا, تو مائک ٹھیک نہیں ہے, تو بیٹھنے کی. اب اسلامی بھائی کوشش کرتے ہیں, لیکن اگر اس طرح مس مینج ہو جائے تو یہ کچھ بھی ہے, ایونٹ تو ہمارا ہی نا. گھر میں جس کے شادی ہو نا, جس کے گھر میں کوئی ایونٹ ہو, تو وہ اپنا ایونٹ خراب نہیں ہونے دیتا, وہ بچھا ہی رہتا ہے, اور وہ آپس میں لڑائی نہیں کرتا. تو کبھی بھی کسی مبلغ کو دوران اجتماع, بلکہ اجتماع کے بعد بھی, لیکن دوران اجتماع اس طرح پینک نہیں پھیلانا چاہیے, پریشان نہیں ہونا چاہیے, پریشان کرنا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ عوام آئی ہوئی ہے, وہ سارے ہمارے مہمان ہیں, ہم انہیں پراپر نیکی کی دعوت دیں. بالکل بڑی اچھی بات کا جو ہے نا, وہ ایک اور واقعہ عمران پہ یاد آ رہا ہے مجھے. دوسرے ہمارے 3 دن کے اجتماع میں چڑاکاؤں کے اندر بھی ایسا ہی کچھ واقعہ ہوا. عین تصور مدینہ یا دعا کا وقت تھا, اور شاید عبدالرحیم بھائی کو بھی یاد ہو, ہماری اچانک جو ہے نا وہ مدنی چینل کی جو ڈش تھی وہ ہل گئی, اور وہ اجتماع بالکل نا اینڈ میں, اور تعداد ٹھاٹے مارتا ہوا کتنے سمندر, ایک دم جو مدنی چینل کی ڈش ہلی, آواز غائب, اسکرین سب بند. اب کیا کریں, اب ظاہر ڈش ہلی, ٹائم تھوڑا لگے گا 2-4 منٹ تو اس کو آن ہونے میں, ریسٹارٹ ہونے میں. اب اتنی دیر میں ذمہ دار موجود تھے الحمدللہ, انہوں نے وہیں سے ہی وہ کلام پڑھنا بنگلہ کے اندر, اردو کے اندر شروع کر دیا, تاکہ ایک ربط جمع رہے, پبلک اٹھنے نہ پائے. تو اس طرح ڈیسیشن لینا. کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں بھی سیکھنے کو بہت کچھ مل رہا ہے, یقیناً آپ بھی سن کر جو ہے وہ سیکھ ہی رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھ کر ہمیں یہ بھی محسوس کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو رہا ہے یا نہیں, سنتوں کی خدمت کرنے کا ہمارا بھی جذبہ بڑھ رہا ہے یا نہیں. یہ مدنی گلدستے دیکھ کر, یہ بیانات سن کر, اس طرح کی باتیں سن کر ہمیں بھی اپنے آپ پر غور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے سنتوں کی خدمت کرنے کے لیے, مدنی قافلوں میں سفر کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین, آپ کو بنگلہ دیش سفر نامے کا ایک اور مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. جی سب چلے آئیے, دن پھیلائیے, سب چلے آئیے, کہتے عطار ہے قافلے میں چلو. کیمون آسن شریر بھالو. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ اما کے نیجر ابونگ شارا دنیار مانوشے سنگوش دو چشتا کورتے ہوبے انشاءاللہ عز و جل. اچھے طالب علم کو دیکھ کے جیسا بننے کی کوشش کریں, اس کو دیکھ کر یہ نہ سمجھ رہی ہے آگے بڑھ گیا میں رہ گیا, آپ کو فائدہ نہیں پڑنے کا, پہلے دوسری تیسری تو یقین لے جائیں گے, میری آ جائے گی سب سے بتائی کی نہیں, میری بھی پہلے جائے. جو مجھ پر دعوت اسلامی نے انویسٹمنٹ کیا ہے انشاءاللہ عز و جل, میں اپنی دعوت اسلامی کے لیے اب زندگی بھر مدنی کاموں میں مشغول رہوں گا.
میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. رب کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انشاءاللہ کدال چلا کر ہمارے اس فیضان مدینہ کی تعمیر کا آغاز ہوگا. سید صاحب آگے تشریف لائیں انشاءاللہ. یہ ٹوکری میں انشاءاللہ مٹی ڈالیں گے. چلیں سید صاحب پہلے آپ ایک. سید صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. چلیں اس بیٹا چلو انشاءاللہ. اب دوسرے سید صاحب انشاءاللہ. ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام. ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام. یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام. جی مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ آپ نے یہ مدنی گلدستہ دیکھا. عبدالحبیب بھائی ہمارے ساتھ ہیں تو عبدالحبیب بھائی سے ہم بات بھی کریں. جی 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 بھائی صاحب یہ آپ نے مدنی گلدستہ ہم نے آپ کا دیکھا ہے تو آپ پہلا دن تھا. رضا بھی بتا رہے ہیں کہ جب یہ مدنی گلدستہ جس وقت کا ہے تو وہ آپ کا پہلا دن تھا وہاں پر بنگلہ کے اندر. تو کیا پہلے دن ہی جا کر آپ نے بنگالی سیکھ لی تھی؟ اصل میں بنگالی سیکھی نہیں ہے. تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں کہ جس ملک میں جائیں وہاں کی کچھ نہ کچھ زبان کے الفاظ سیکھ لیے جائیں. تو رومن میں یہ ماشاءاللہ وہاں کے اسلامی بھائیوں نے ہی کچھ نہ کچھ مجھے جملے بتا دیے اور وہ میں نے پڑھ کر سنا دیے. تو تھوڑا سا یوں کہ پریکٹس ہو گئی ہے. مختلف ملکوں کی زبانوں میں اس طرح کچھ الفاز کہنے سے ان کے دل میں دل جوئی ہو جاتی ہے, ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں. تو آج بھی مجھے کوئی بنگالی ملتا ہے, حج پہ بھی ہمیں ملتے تھے تو ان کو پوچھتے تھے کیمون آسن تو فوراً کہتے بھالو آسی, تو خوش ہو جاتے تھے. تو دل جوئی کی نیت سے اگر کچھ جملے کہہ دیے جائیں تو میرا خیال ہے اچھی بات. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ایک اور چیز ہے صاحب, ابھی ہم نے دیکھا کہ فیضان مدینہ کا جو سنگ بنیاد رکھا جا رہا تھا, اب تو یہ الحمدللہ ایک عالی شان عمارت الحمدللہ قائم ہے. اس میں جامعۃ المدینہ بھی ہے, مدرسۃ المدینہ بھی ہے. مجھے یاد ہے جب ہم گئے تھے نا رضا بھائی تو وہ چھپڑے لگے ہوئے تھے. بالکل بالکل بالکل. وہ والا فیضان مدینہ میں نے بھی چونکہ دیکھا تھا اس سے پہلے, اس کے بعد والا بھی مکمل دیکھا. اب تو وہاں ماشاءاللہ مدنی چینل کے اسٹوڈیو مکاتب وغیرہ ہیں. سوال ہی کرنا تھا اس کے اندر, آپ نے جب ایک جملہ آپ کا گیا مدنی گلدستے میں کہ کوئی سید صاحب ہوں تو وہ آگے آ جائیں, یہ کیا تھا مطلب, یہ کیا لاجک ہے کہ سید صاحب ہوں تو وہ آگے کریں؟ جی دیکھیں یہ بھی سچی بات ہے کہ نہ تو ہمیں کچھ آتا ہے مدنی کام کرنا, نہ کچھ سیکھا. جو سیکھا امیر اہل سنت سے سیکھا, اپنے بڑوں سے سیکھا. امیر اہل سنت چونکہ پہلے فیضان مدینہ کے سنگ بنیاد رکھنے تشریف لے جایا کرتے تھے, اور یہ جو عالمی مدنی مرکز جہاں آپ بیٹھے ہیں الحمدللہ میں نے اس کے سنگ بنیاد کا منظر بھی دیکھا ہے کہ یہ اس کا سنگ بنیاد کیسے رکھا گیا تھا. تو اس وقت الحمدللہ امیر اہل سنت بھی تھے اور حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تھے, اور بھی بہت سارے اسلامی بھائی تھے. تو امیر اہل سنت نے وہاں بھی سید زادوں کو بلایا اور ان کے ہاتھ سے گویا کدال چلا کر, ان کے ہاتھ سے گویا مٹی ڈال کر اس کا سنگ بنیاد رکھا. اور مجھے یاد ہے کہ وہ ایک شعر بڑا حاجی مشتاق نے موقع پہ پڑھا تھا, فضل رب سے پھر کمی کس بات کی, مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا, ہم کو فیضان مدینہ مل گیا. بڑی تکرار ہوئی تھی اس کی ماشاءاللہ, اور امیر بہت خوش تھے. تو الحمدللہ اسی فیضان مدینہ کی ایک شاخ تھی, تو کچھ ادائے مرشد کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ قبول فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ابھی تو الحمدللہ وہاں پر جیسے کہ رضا بھائی نے بتایا کہ بہت سارے مدنی کام بھی ہو رہے ہیں, مدنی چینل بھی الحمدللہ وہاں پر موجود ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی کہ الحمدللہ اس طرح سنتوں کی خدمت ہر شعبے کے اندر دعوت اسلامی آگے بڑھتی جا رہی ہے. دعوت اسلامی کے 100 سے زائد شعبہ جات ہیں جن کے اندر سنتوں کی خدمت الحمدللہ دعوت اسلامی کر رہی ہے. آپ کے بھی اگر جاننے والے ہوں. عبدالحبیب بھائی ایک سوال آپ سے یہ کرنا تھا, اب جیسے کہ کچھ لوگوں کا جو ہے نا وہ بزنس ویزا بھی ہوتا ہے, تو وہ اپنے بزنس کے لیے بھی باہر آتے جاتے ہیں پاکستان سے باہر, یا ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں تو وہ بھی ان کا بھی آنا جانا ہوتا ہے. تو کیا ایسا پاسبل ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کر لیں تو رشتہ داروں سے بھی ملاقات ہو جائے اور وہاں پہ اپنا بزنس کچھ دیکھ لیں؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے مدنی قافلہ اور بزنس دونوں ساتھ تو نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جب بھی کوئی بزنس مین ہیں جو وہاں جا رہے ہیں
تو اپنے بزنس کے ساتھ ساتھ جو فارغ وقت بچتا ہے، کیونکہ نارملی جو بیرون ملک بزنس کرنے جاتے ہیں عمران بھائی، وہ آفس کے ٹائمنگ میں تو بزی ہوتے ہیں، شام فارغ ہوتے ہیں، تو اب ان شاموں کو وہ دعوت اسلامی کے مراکز میں گزارے ہیں، دعوت اسلامی کے وہاں بیرون ملک کے اجتماعات میں گزارے ہیں، تو دن میں اگر اپنے رزق حلال کی کوشش کریں تو شام کچھ نہ کچھ نیکی کی دعوت، اور یہ سمجھے کہ نیکیاں بھی کمائیں، پھر خوشی بھی ہوتی ہے بیرون ملک پہ جب دعوت اسلامی کے مراکز دیکھتے ہیں، وہاں کے اسلامی بھائیوں کا مدنی کام دیکھتے ہیں۔ ہم ماشاءاللہ بزنس مین کو عرض کرتے ہیں کہ آپ جب جایا کریں تو ہم سے رابطہ کر کے بیرون ملک کے مدنی مراکز کی ہم سے پتے لے جایا کریں اور وہاں جا کر ان کے اس پہ وقت گزاریں۔ تو اسی طرح اگر کوئی پرسنل ٹرپ پر ہے، کوئی رشتہ دار سے ملنے گیا ہے تو بیرون ملک میں کچھ مدنی قافلے کا بھی سفر 3 دن کا کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے مدنی چینل کے ناظرین، واقعی ہم نے دیکھا ہے، سنا ہے، دیکھا تو نہیں ہے، سنا ہے کہ جو باہر جاتے ہیں تو وہ بعض مقامات پر، بعض مواقع پر وہ بہت زیادہ فری ہوا کرتے ہیں، ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے ان کے پاس، تو ٹائم کو ضائع نہ کریں، آ جائیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، الحمدللہ مدنی مراکز موجود ہیں، آپ آئیں، نماز کا عملی طریقہ سیکھ کر چلے جائیں۔ عمران بھائی آپ ہم سے تو بڑے سوال کرتے ہیں، میں آپ سے بھی کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ایسا نہ کریں نا ایسا، اصل میں یہ بھی ایسا عمران بھائی بھی ہمارے جو ہے نا وہ شاید حالت سفر میں ہی ہیں، کچھ ایسا ہی ہے معاملہ۔ میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ سب سے پہلے تو عمران بھائی کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں حج کے سفر کی، زندگی کا پہلا حج کیا اور بڑا مبارک سفر ہوتا ہے، یہ اللہ قبول فرمائے۔ اور سفر کر کے آپ کل پہنچے ہیں تو مجھے اندازہ ہے کہ حج کے سفر کی تھکن کتنی ہوتی ہے، ابھی تک تو شاید آپ کے نیند کے اور آرام کے ٹائم ٹیبل بھی سیٹ نہیں ہوئے ہوں گے اور آپ آج لائیو آ گئے، سلسلے کے دوران مت سو جائیے گا۔ تو عرض یہ ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ واقعی مدینے اور مکے کا سفر، اور وہ بھی زندگی کا پہلی بار ہو، میں سمجھتا ہوں زندگی کے یادگار اور حسین لمحات ہوتے ہیں، اور حج تو واقعی حج ہے۔ اور جب آپ نے، چونکہ آپ کا سلسلہ ہی مدنی سفر نامہ ہے، تو میں چاہوں گا کہ کچھ حج کے سفر پر ہمارے مدنی چل کے ناظرین کو مدنی پھول بھی دیں، اور یہ سفر میں آپ نے دعوت اسلامی کا کردار جو دیکھا، وہاں پر جو مدنی کام دیکھے، یقیناً آپ کے دل میں بھی خوشی داخل ہوئی ہوگی کہ ایک تو یہاں بیٹھ کر ویڈیو پر دیکھنا کہ دنیا میں دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے، اور وہاں جا کر آپ دنیا کے کئی ملکوں کے دعوت اسلامی والوں سے ملے ہوں گے، تو کچھ اپنے تاثرات دے، میں بتائیں نا، کچھ مکے مدینے کی باتیں کر لیں۔ اللہ اللہ، بہرحال یہ تو دعوت اسلامی کا ہی مدنی چینل کے ناظرین ہم پر کرم تھا کہ دعوت اسلامی نے ہی ہمیں الحمدللہ حج کی سعادت پانے کے لیے بھیجا تھا، اور وہاں پر بھی اللہ کا بڑا احسان ہوا، اور موقع پر جگہ جگہ پر الحمدللہ اللہ رب العزت کی کرم نوازیاں، اس کے احسانات، انعامات کی بارش، یہ مکے میں بھی عبدالحبیب بھائی رہی اور الحمدللہ مدینے کے اندر بھی رہی۔ اچھا، اگر مکے کے اندر رہنے کی بات کی جائے تو شہر مکہ کے اندر الحمدللہ ہم اسی مدنی حلیے کے اندر ہوتے تھے، احرام کی حالت کے علاوہ، اور امامہ شریف بھی پہنا ہوا ہوتا تھا۔ تو اگر طواف کرنے جائیں عبدالحبیب بھائی، تو کوئی ایسا طواف شاید میں نے نہیں کیا ہوگا کہ جس کے اندر ہمیں با امامہ دیگر اسلامی بھائی نظر نہ آئے ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ ایسے طواف کے دوران لوگ آ کر جو ہے وہ گلے ملتے تھے، اور لوگ جو ہے بڑی عزت دیتے تھے، اور دعوت اسلامی الحمدللہ کس طرح دنیا کے کونے کونے میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے، یہ صحیح معنی میں مجھے جو پڑھا تو تھا، یہاں پر بھی سنا بھی تھا، لیکن جو دیکھا ہے وہ عبدالحبیب بھائی وہاں مکے مدینے کے سفر پر دیکھا ہے الحمدللہ۔ کتنی محبتوں سے مدنی چینل کے بارے میں ان کے تاثرات ہوتے تھے، کیا ان کی ماشاءاللہ باتیں دل خوش ہو جاتا ہوگا۔ میں آپ کو ایک جو ہے نا وہ واقعہ بتاتا ہوں عبدالحبیب بھائی، اپنا جو میرے ساتھ پیش آیا، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا۔ اب دیکھیں، یہ تو بات کی جاتی ہے نا کہ اب جیسے اب احرام کی حالت کے علاوہ ہم مطاف میں تھے تو مدنی حلیے میں تھے، تو مدنی حلیے کی وجہ سے ہمیں پہچان لیا۔ صفا مروہ کے درمیان جب بندہ احرام کی حالت میں ہوتا ہے، سعی کر رہا ہوتا ہے، تو وہ احرام کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس موقع پر بھی ایک شخص نے مجھے پکڑ لیا اور ملاقات کی اور کہنے لگا کہ ہم نے آپ کو مدنی چینل پر دیکھا ہے، میرے لیے دعا کر دیں۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ دعوت اسلامی نے ہمیں یہ عظمت عطا فرمائی ہے، یہ پہچان بھی عطا فرمائی ہے کہ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ ایسے لوگوں سے ملایا ہے۔ اور آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو احرام میں پہچاننے والے کو کتنا غور سے وہ مدنی چینل دیکھتے ہوں گے، کتنا غور سے دیکھتے ہوں گے، بالکل ایسا ہی رہا۔ اور عجیب عجیب جو ہے وہ محبت کے انداز لوگوں کے، اور ایسا والہانہ جو ہے نا وہ ملاقات کرنا۔ اب بسا اوقات تو یوں بھی ہوا کہ ان کی زبان جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی اور سمجھنا مشکل ہو رہا تھا، تو پھر اشاروں میں وہ سمجھاتے تھے، تو اشاروں میں اب یا پھر انگلش میں لکھ کر جو ہے نا وہ بتاتے تھے،
تو یہ الحمدللہ اس سے اندازہ یہ ہوا کہ الحمدللہ دعوت اسلامی جو ہے وہ دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے. ہمارے سفر یوں ہی بیکار نہیں جا رہے ہیں اور بہت زیادہ الحمدللہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے. لوگ آ کر جو ہے وہ دعاؤں کا کہا کرتے تھے کہ آپ موجود ہیں یہاں پر اور آپ ہمارے لیے دعا کریں. تو اب اپنے اوپر ایک تو رونا بھی آتا تھا کہ میں گناہگار آدمی ہوں, رب کے دربار میں موجود ہوں اور میں تو خود گناہگار ہوں, ان کے لیے دعا کیا کروں میں. لیکن جب منع کرتے تھے تو ایک شخص تو عبدالحبیب بھائی رونے لگ گیا. اس کو کہا, اس نے آ کر کہا کہ آپ جو ہے نا وہ دعا کریں, آپ کو ہم مدنی چینل پر دیکھتے ہیں, بڑے نیک آدمی ہیں آپ, اب جو ہے وہ قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے, یقیناً میں بہت گناہگار ہوں. تو اس سے منع کیا اس کو, تو وہ شخص جو ہے وہ رونے لگ گیا, کہنے لگا نہیں آپ میرے لیے دعا کریں. اور اس طرح لوگوں کی محبت, اور یہ صرف ایک ملک کا نہیں, اس میں جو ہے وہ انگریز بھی تھے, اس کے اندر ہمارے بنگلہ دیش کے, انڈیا کے, اور اسی طرح چین کے جو لوگ تھے ان سے بھی ملاقات ہوئی. اور بالخصوص آپ کا تذکرہ وہ لازمی کرتے تھے اور ملاقات کر کے پوچھتے تھے کہ وہ عبدالحبیب بھائی آپ کے آئے ہوں گے نا حج پر, وہ کہاں پر ہے. تو یہ الحمدللہ مکے میں ایسا رہا. مدینے کی اگر سنا تھا عمران بھائی, ایک شعر آپ نے کئی بہت عرصے سے سنا ہوگا, اب شاید آپ کو اس کی شرح سمجھ آ جائے گی کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. سچی بات ہے عمران بھائی, میں اس سے پہلے بھی الحمدللہ عمرے کر چکا ہوں, حج پر حاضری ہوئی ہے, کوئی نہیں پوچھتا تھا. اگر آج دنیا پہچانتی ہے تو یہ دعوت اسلامی کا احسان ہے, یہ مرشد کریم کا احسان ہے. اللہ ہمیں ساری زندگی احسان مند ہی رکھے اور اپنے بزرگوں کا, اپنے بڑوں کا وفادار ہی رکھے. پھر مدنی چینل کے ناظرین ایک بات میں اور آپ سے ذکر کروں گا, الحمدللہ مختلف اجتماعات تربیتی جو ہے وہ مدنی حلقے بھی لگائے گئے, اجتماعات بھی کیے گئے. بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہم سے ملاقات کرتے تھے اور اجتماعات کا جو ہے وہ کہا کرتے تھے. پھر ہماری مجلس جو ہے وہ اجتماع کا اور مدنی حلقے کا اہتمام بھی کیا کرتی تھی مختلف ہوٹلز وغیرہ کے اندر. عبدالحبیب بھائی کے بھی وہاں پر بیانات ہم نے رکھوائے الحمدللہ. بہت بڑی تعداد نے شرکت کی اور بہت سارے لوگ آ کر جو ہے وہ ملتے تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر عبدالحبیب بھائی مدینہ شریف کے اندر جو ہے لوگوں نے وہاں پر امام شریف کے تاج سجائے ہمارے ساتھ جو چل رہے تھے. تو اب جو سرکار سے وہاں جو سرکار سے امام شریف کا تحفہ لے کر آ رہا ہے تو وہ کیسے ساری زندگی امام کو اتار سکتا ہے. پھر اگر مدینہ کی عبدالحبیب بھائی بات کریں تو ایک بات میں یہ سوچ رہا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ میں بلایا بھی اور اپنا مہمان بھی بنایا, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عزت بھی عطا فرمائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عزت سے نوازا, اور وہاں پر بھی بڑے واقعات ہیں. اب عبدالحبیب بھائی آپ نے ذکر چھیڑ دیا ہے, بہرحال اس پر پھر کبھی ہم انشاءاللہ آپ سے بیٹھ کے دوبارہ بھی سنیں گے. اور پھر ایک شعر سنا دیتا ہوں, آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو. بھیک بھی خودی دی, بلایا بھی خودی, اور نوازا بھی خودی. ایسے ہیں ہمارے آقا, سبحان اللہ. اللہ اکبر. جی مدنی چینل کے ناظرین, آپ کو بنگلہ دیش دوبارہ لے کر چلتے ہیں. کچھ مکے مدینے کی باتیں ہو گئی تھیں تو ہم وہاں ہی چلے گئے تھے. حاجی علی ہمارے ساتھ الحمدللہ لائیو کال پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حضور, خیریت سے ہیں عمران بھائی؟ آپ کو بہت بہت حج مبارک. جی خیر مبارک. عبدالحبیب بھائی کو ترکی کا سفر مبارک. حج پر عبدالحبیب بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے. جی جی, عبدالحبیب بھائی کی میں زیارت کر رہا ہوں. یہ عبدالحبیب بھائی کے لیے تو کہا تھا نا کہ عبدالحبیب بھائی کہاں نہیں, تو ہمیں تو بعض اوقات یا تو مدنی چینل پہ پتہ لگتا ہے یا واٹس ایپ پہ پتہ لگتا ہے کہ یہاں پہنچ چکے ہیں. یہ ماشاءاللہ حضور, اللہ ان کو سلامت رکھے. آمین آمین. 2012 میں ان کا سفر ہوا تھا بنگلہ دیش. جی, یہ بنگلہ دیش سے اسلامی ہمارے ساتھ لائیو ہیں. جی جی, بنگلہ دیش کے بھی عاشقان رسول کے ساتھ ہیں. تو بڑی یادگار ہیں, اور یہ الحمدللہ ابھی بھی اسماعیل بھائی یقیناً ان کو یاد کرتے ہیں, اور ان کا سفر بڑا یادگار رہا. اور کچھ ایسے یادگار واقعات یہ آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہمارے باب المدینہ میں بنگلہ دیش کے اسماعیل بھائی, انہوں نے بتایا نہیں بتایا کہ ایک تو عبدالحبیب بھائی کا جو سفر رہا عام بسوں میں بھی, ٹرینوں میں بھی, شاید عبدالحبیب بھائی کو بھی یاد ہو کہ چٹاگانگ سے واپسی ڈھاکہ آتے رہے, تو بڑا ایک یادگار معاملہ. وہ زندگی پر, وہ بس زندگی پر یاد رہے گی علی بھائی. اللہ نے کیسے یاد رہے گی عبدالحبیب بھائی, کس حوالے سے؟ وہ سفر یادگار سفر میرے لیے بالکل ایک ایسی چیز تھی کہ
کبھی کبھی یاد آتا ہے تو بڑی حیرت بھی ہوتی ہے کہ میں عبد الحبیب بھائی اور ایک اسلامی بھائی اور تھے، ہم 3 اسلامی بھائی بائی روڈ آ رہے تھے چٹاگانگ سے ڈھاکہ. جی غالباً فضائل بھائی تھے جو ہمارے مدنی چینل پہ فضائل بھائی آتے ہیں. وہاں کچھ وہ حالات کی وجہ سے جو ہے وہ ٹریفک وغیرہ بند تھا، ہائی وے جام تھا، یوں اترل کئی گھنٹے لگے. تو ہم لوگ اتر گئے وہیں بس سے نا. ہم نے کہا چلیں بھائی ٹرین چلے جاتے ہیں. اب جا کر اسٹیشن گئے تو وہ ٹرین نہیں. اب وہاں وہ اسٹیشن پر بیٹھے ہیں تو فٹ پاتھ پر بیٹھے ہیں تو روڈ پر بیٹھے ہیں. پھر جیسے تیسے کوئی ٹرین کا کوئی ترکیب پر نکل کر رہا ہے تو اس میں بھی ایک معاملہ ہے کہ نہیں سوار ہو سکے، وہ ٹرین نکل گئی. پھر دوسری ٹرین آئی تو وہ نارمل ٹرین، لوکل ٹرین، اور بس کھڑکیاں کھلی ہوئی، پھٹے لگے ہوئے، اور ہم لوگ تھکے ہوئے. میرا اللہ کا کرم ہوا جیسے تیسے یہ ڈھاکہ پہنچے. تو یہ ایک واقعہ ہے. اور ایک واقعہ ہوا تھا شائستہ گنج، حبیب گنج، جو ہماری سندھ کابینات میں آتا ہے. وہاں سی این جی رکشے چلتے ہیں. ہمارے یہاں جو آٹو رکشے ہوتے ہیں ان کو سی این جی رکشا کہتے ہیں بنگلہ دیش میں. یہ بنگلہ دیش اسٹوڈیو بھی ہمارے ساتھ موجود ہے الحمدللہ. یہ بنگلہ دیش والے بھی سن کے محظوظ ہو رہے ہوں گے. یہ تو عبد الحبیب بھائی کو ہم سی این جی رکشے میں بڑی وہ شان و شوکت سے بٹھا کے لے کر گئے. اچھا. تو اب اسلامی بھائی ساتھ ہوتے ہیں نا، آپ کوئی بیگ پکڑ لیتے ہیں، کوئی کیا کہ مجھے دے دیں مجھے دے دیں. تو عبد الحبیب بھائی کا بھی بیگ کسی نے لے لیا اپنے ہاتھ میں کہ مجھے دے دیں. اب عبد الحبیب بھائی بھی اترے، ظاہر بات ہے کہ وہ اجتماعات، ملاقاتیں اور سفر. اب جب فارغ ہوئے تو عبد الحبیب بھائی نے کہا میرا بیگ کہاں ہے. اچھا. ایک نے دوسرے سے پوچھا، دوسرے نے تیسرے سے پوچھا، پتا چلا کہ وہ سی این جی رکشے میں ان کا بیگ رہ گیا. اللہ اللہ اللہ. پھر کیا ہوا؟ دن تو مجھے بھی یاد نہیں ہے، شاید عبد الحبیب بھائی کو یاد ہو کہ اس میں کیا تھا اور کیسے جو انہوں نے بتایا اپنے دن گزارے، کپڑے تھے، سامان تھا، کیا تھا ان کا. اللہ اللہ. اچھا بنگلہ دیش میں جس طرح آپ بتا رہے ہیں نا علی بھائی، 2003 میں جب میں گیا تھا بنگلہ دیش، اچھا اس وقت 2003 میں اگر میں کیلکولیٹ کروں تو اچھا ایک تو دعوت اسلامی کی کوئی بڑی ذمہ داری بھی نہیں تھی. تو اس میں بھی میرے ساتھ ایک معاملہ یہ ہوا تھا کہ سائیکل رکشا جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر میرے جیب میں جو پرس تھا وہ پرس ہی گر گیا. تو اب اس کے پاس 1 روپیہ بھی میرے پاس نہیں تھا بنگلہ دیش میں. اچھا. تو یہ آزمائش آ گئی تھی. تو بہرحال الحمدللہ ایک بات میں ضرور بتاؤں گا عمران بھائی، نارملی انسانوں کو سفر میں آزمائشیں آتی ہیں تو پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو وہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی فیملی دے دی ہے کہ کچھ بھی نہ ہو تو بھی الحمدللہ اتنے سارے بھائی ہیں کہ کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، ایک دوسرے کی ہیلپ آؤٹ ہو جاتی ہے. ایک بار یو کے میں میرے ساتھ ہوا تھا. آواز آ رہی ہے عمران بھائی میری؟ جی جی بالکل اوکے. یو کے 12ویں شریف کے اجتماعات تھے اور میرے وہاں بیانات تھے. میں یو کے جا رہا تھا تو کراچی ایئرپورٹ پہ میں نے لگیج کے لیے بیگ دیا اور غلطی کی بنیاد پر وہ بیگ یہاں سے لندن میں آیا ہی نہیں. اچھا میں یو کے پہنچا تو بغیر بیگ کے. اچھا سردی کے دن تھے، اس میں جیکٹ بھی تھا، سویٹر بھی تھے، وہ بھی رہ گئے. نئے کپڑے ربیع الاول کے وہ بھی تھے. آپ یقین کریں میں 8 دن یو کے میں رہا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک بیگ کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. بیگ ہی پاکستان میں رہ گیا. ڈھونڈتے رہے ہم ایئرپورٹ، فون کرتے رہے. لیکن الحمدللہ 8 دن اسلامی بھائیوں نے اتنا سپورٹ کیا، اتنا پیار دیا. نہ کپڑوں کی ٹینشن ہوئی، نہ گرم کا لباس کی ٹینشن ہوئی. جب میں واپس پاکستان آیا نا تو مجھے کراچی ایئرپورٹ پر میرا تیار بیگ مل گیا. میں گھر لے کر گیا تو گھر والے حیران کہ سارے کپڑے ویسے ہی استری کیے ہوئے، سارا سامان ویسے ہی. تو میں نے کہا یہ کراچی سے واپس آ گیا اور میں یو کے بغیر بیگ ہو کر آ گیا. اور یہ ہے دعوت اسلامی کے اندر اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہوئی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو مزید برکتیں عطا فرمائے. اسٹوڈیو کے بنگلہ دیش اسٹوڈیو کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے. کیا آپ ان سے بھی کچھ ابھی گفتگو کر سکیں گے؟ جی بنگلہ دیش چینل کے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ جیسا کہ آپ نے یہ سنا کہ ہمارے عبد الحبیب بھائی جو دنیا کے کئی ممالک میں نظر آتے ہیں، اس وقت بھی استنبول ترکی میں موجود ہیں. یہ بنگلہ دیش میں سائیکل رکشے میں بیٹھے، یہ سی این جی رکشے میں بیٹھے، یہ عام لوکل بس میں بیٹھے اور عام لوکل ٹرین میں بیٹھے. یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ امیر علیہ سنت کا فیضان ہے، امیر علیہ سنت کا صدقہ ہے. سن 2007 میں نگران شورا بھی تشریف لائے تھے بنگلہ دیش، اور میں نے خود نگران شورا کے ساتھ یہ عام گاڑیوں میں، لوکل گاڑیوں میں، اور اس میں الحمدللہ نگران شورا نے سفر کیا. بلکہ کئی اسلامی بھائی اپنے گھروں پر لے جانے کا کہتے تھے تو نگران شورا نے یہ فرمایا کہ ہم نے مدنی مرکز میں رہنا ہے، مدنی مرکز آباد کرنے ہیں، مساجد میں رہنا ہے. اور ابھی ڈھاکہ کے اسلامی بھائی بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ، ریاض بھائی، رفیق بھائی وغیرہ، ان کو یاد ہوگا کہ محمد پور کے قریب ایک علاقہ تھا اور وہاں ایک مسجد میں نگران شورا کا مدنی قافلہ ٹھہرا تھا. الحمدللہ مسجد میں قیام، وہیں رہنا. یہ تو ہماری ریاض بھائی اگر آپ کو کچھ یاد ہو واقعہ تو کچھ بتائیے گا. جی عبدالحبیب بھائی آپ کچھ فرما رہے تھے.
میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تو ہماری تنظیمی ترکیب ہے کہ مدنی قافلے مساجد میں ہی ٹھہرتے ہیں. الحمدللہ ہند بھی ہم گئے تو نگران شورا اور مفتی فاروق صاحب مدنی قافلے میں تھے اور بھی اراکین شورا تھے, غالباً علی بھائی بھی تھے, تو ہم سب مسجد میں ہی ٹھہرے تھے بمبئی کے اندر. الحمدللہ کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ مدنی قافلے مسجدوں میں ہی ٹھہرے, اور یہ کوئی اس میں وہ جو ہے نا کمال نہیں ہے کہ کوئی رکشے میں بیٹھ گیا یا لوکل بس میں بیٹھ گیا. ہم سب ایک عام ہی انسان ہیں. اسلامی بھائی محبت کرتے ہیں تو بیچارے گاڑیاں لے کر آ جاتے ہیں, ورنہ وہی بات ہے ہمیں پوچھتا کون تھا بھائی, ہم تو بسوں میں سفر کرنے والے اور اپنے طور پہ ٹیکسیاں کر کے کہیں جانے والے تھے. آج دعوت اسلامی نے عزت دی ہے تو لوگ اپنی گاڑیوں میں بٹھاتے ہیں, تو ہمیں اپنے مدنی مرکز کا مشکور بھی رہنا چاہیے. مجھے ایک جملہ یاد آتا ہے اور نگران شورا نے غالباً ایک بار فرمایا تھا کہ جتنا یہ محبتیں بڑھتی جا رہی ہیں نا عمران بھائی, اب آپ نے بھی اپنی محبتوں کا ذکر کیا, آپ سے بھی لوگوں نے حج پہ ملاقاتیں کی, آپ کو عزتیں دی. سچی بات یہ کہ جتنی محبتیں بڑھتی جا رہی ہیں نا اتنا ہمارے کاندھوں پر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے, ہم پر قرض بڑھتا جا رہا ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دعوت اسلامی کا اور کام کریں جس دعوت اسلامی نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا. الحمدللہ. اسی سے متعلق میں ایک بات کروں گا, پھر ہم بنگلہ اسٹوڈیو کی طرف جائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین, میں الحمدللہ مدنی چینل شعبے سے وابستہ ہوں, شعبہ تفتیش کے ساتھ. تو اب بعض اوقات جاتے ہیں بڑے ملکوں کے اندر یا کسی ملک میں سفر ہوتا ہے تو لوگ گاڑیاں لے کر آ جاتے ہیں. تو ہمارے مفتشین کو مجلس مدنی چینل کی طرف سے یہ ہدایت دی گئی, یہ مدنی پھول دیا گیا کہ اگر اولاً تو گاڑی ہونی نہیں چاہیے اور نارمل گاڑی ہو اگر ہو تو, اور اگر کوئی بالکل ہی ہائی فائی گاڑی آ جاتی ہے ہمارے ذمہ داران کو لینے کے لیے تو ہمیں یہ کہا گیا کہ اس کو اونیئر نہ کریں تاکہ لوگ مزید اس کی ترغیب نہ حاصل کریں. آج ایک لے کر آیا ہے, کل کو دوسرے ملک میں عبدالحبیب بھائی جائیں گے, وہ اس سے بڑی گاڑی آ کر لے کر آ رہا ہوگا. تو یہ الحمدللہ ہماری تنظیمی سوچ ہے, امیر اہل سنت نے ہمیں یہ مدنی سوچ بھی عطا فرمائی ہے, اور اسی کے متعلق الحمدللہ دعوت اسلامی میں عمل بھی کیا جا رہا ہے. آپ مدنی چینل کے سلسلے دیکھ لیں, سادگی کے ساتھ کیے جاتے ہیں اور زیادہ خرچے سے بچا جاتا ہے. تو بہرحال یہ تنظیمی سوچ ہے, اللہ تعالی ہمیں اس پر کاربند رہنے کی توفیق بھی عطا فرمائے, ہمارے ذمہ داران کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بنگلہ کے اسلام بھی ریاض بھائی ہمارے ساتھ الحمدللہ موجود ہیں. ریاض بھائی کیا فرماتے ہیں؟ جی, ہمارے رکن شورا حاجی محمد علی نے ابھی فرمایا نگران شورا کے حوالے سے. تو نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ جب ہمارے علاقے کے اس مسجد میں پہنچے, جس مسجد میں آپ کو ٹھہرایا گیا تھا, تو سب سے پہلا جو مدنی بہار وہ یہ دیکھنے کو ملا, نگران شورا جو ہی اس مسجد کے قریب پہنچے, ظہر کا وقت تھا اور جماعت کا ہو چکا تھا قریب, تو نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ مسجد کے گیٹ میں آ کر سب سے پہلا جو کام کیا وہ مسکرایا. اچھا, ماشاءاللہ. اور آپ نے جب مسکرایا اور پھر اسلام بھائی کو سلام کیا, امام صاحب آج بھی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا مسکراتے ہوئے بندہ نہیں دیکھا. ان کے مسکراہٹ, اور وہ مسکراہٹ تھا کہ امام صاحب جو ہے نگران شورا کا انتظار کرنے لگے کہ وہ آئیں گے تو وہی نماز پڑھائیں گے. حالانکہ ہم نے کوئی کہا بھی نہیں ان کو کہ حضرت آئے نماز پڑھانے کے لیے, امام صاحب نے خود پیش کیا. لیکن نگران شورا چونکہ مسافر تھے تو آپ نے فرمایا کہ لوگ جو ہے وہ نماز میں مسائل ہو سکتا ہے تو آپ ہی نماز پڑھائیں. تو آج بھی وہ امام صاحب جو یہ نگران شورا کا مسکراہٹ کو یاد رکھے, اور ماشاءاللہ نگران شورا وہاں پر جتنے دن تھے اسلامی بھائیوں کو شفقت دینا, علماء اکرام بھی آتے ملاقات کرتے رہے, اور ماشاءاللہ نگران شورا بھی علماء اکرام کے پاس جا کر ملاقات کی, اور ماشاءاللہ اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا کہ نگران کو کیسا ہونا چاہیے, اسلامی بھائیوں کو شفقت دینا, محبت دینا. پھر وہاں دیگر جو بھی جدول تھا نگران شورا کا, تو ماشاءاللہ اس میں بہت کچھ سیکھنے کو تھا. اور عبدالحبیب بھائی کا بھی تو سفر یادگار سفر ہے, جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا اب تک یادگار ہی بیان کیا جا رہا, اور واقعی میں ان کا سفر یادگار سفر ہے. اللہ تعالیٰ ان کے سفر بھی کمائے اور ہمیں بھی ان سے مدنی پھول حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین کی کالز بھی ہیں, ہمارے پاس مدنی گلدستے بھی بہت سارے ہیں. آئیے کچھ کالز کو ناظرین کی شامل کرتے ہیں. جی
मैं मोहम्मद सलमान अत्तारी अभी हिंद बॉम्बे से अर्ज़ कर रहा हूँ। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला मदनी सफ़रनामा में बांग्लादेश को लिया गया आज। अल्लाह के करम से जब अब्दुल हबीब भाई बांग्लादेश ढाका आए थे तो इनके साथ रहने का, इनके सोहबत में रहने का मौका हासिल हुआ था। ये कभी थकते नहीं है। तो अब्दुल हबीब भाई के बारगाह में ये अर्ज़ है कि इसका क्या मकसद है कि आप थकते नहीं हैं, आपको जब भी देखते हैं मुस्कुराते रहते हैं। बांग्लादेश भी आए थे ढाका में तो आपने कई बार आपको देखा कि बहुत लंबा आप जर्निंग करके आए लेकिन आप मुस्कुराते रहे, थके नहीं, थकावट महसूस नहीं होने दिया। और हुजूर के बारगाह में अर्ज़ है कि आप बांग्लादेश आए थे तो मुझे मदीने की दो इजाज़त, ये नात बंगला में पढ़े थे, तो बराए करम ये नात भी बंगाली में सुना दे। जी बिल्कुल, कलाम भी सुनने की कोशिश करेंगे और इस सवाल का जवाब भी लेंगे। आइए दूसरी कॉल सुनते हैं। मोहम्मद नदीम अत्तारी, बाबुल मदीना, कराची, मजीद कॉलेज। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी एक दफा बांग्लादेश जाना हुआ अपने काम के हवाले से, तकरीबन 2008-9 के दरमियान। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी मैंने बहुत माशाल्लाह दावत इस्लामी का काम देगा। वहाँ सईदाबाद में अपने मरकज है फैजान मदीना, वही मेरी जुमरात को कई दफा हाजिरी हुई इज्तिमा में, बड़ा दिल को खुशी हुआ और बहुत माशाल्लाह दावत इस्लामी का काम इस तरह देख कर फिर रबीउल नूर शरीफ भी आ गई उसी उसमें मेरी शिरकत हुई और इसका नज़्म ज़ब्त ढाका में यानी जुलूस में मैं भी शरीक रहा। इस तरह लोग थे, इस तरह कसीर तादाद में लोग थे। आज तो माशाल्लाह 2017 में कहाँ पहुँचा होगा इसका अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि अभी इस्लामी भाइयों की खिदमत, बर्मा के इस्लामी भाइयों की खिदमत दावत इस्लामी वाले कर रहे हैं। माशाल्लाह बापा की तरबियत, मरहबा। क्या बात है, क्या बात है। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने सुना कि ये हैं पाकिस्तान के, बांग्लादेश गए थे अपने बिज़नेस के हवाले से, तो 12वीं इन्होंने वहाँ मनाई। तो दावत इस्लामी का जुलूस मिलाद इन्होंने वहाँ देखा, वहाँ उसमें शिरकत भी की। आपको भी दावत देंगे दावत इस्लामी के। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के तहत मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर जो है वो जुलूस मिलाद निकाले जाते हैं, तो आप भी ज़रूर उसमें शिरकत किया करें। अल्लाह ताला हमें वो घड़ियाँ ऐसी अता फ़रमाए कि मदीना पाक के अंदर अल्लाह ताला हमें 12वीं मनाने की तौफीक अता फ़रमाए। जी नेक्स्ट कॉल। जी আমি মোহাম্মদ আশিকুর রহমান আত্তারি। 2012 সালে 12 ডিসেম্বর, অনেক সুন্দর একটা ডেট। ওই দিন আব্দুল হাবিব ভাই, রূপনাশ্বর আব্দুল হাবিব ভাই, সিলেট কাবিনাত হবিগঞ্জ শায়েস্তাগঞ্জে দাওয়াত ইসলামী ইসলামী জিকরানাত মাহফিলে আসছিলেন উনি। অনেক সুন্দর একটা প্রোগ্রাম হচ্ছিল ওইখানে। তো ওই সুযোগে ওনাকে আমাদের বাসায় নেওয়ার একটা সুযোগ এসেছিল, যার বরকতে আমাদের বাসায় একটা মাদানী পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ ওনার সাথে অনেক সুন্দর স্মৃতিচারণ আছে আমার, যেগুলো আজও ভালো লাগে আমার। আর আমি প্রাউড ফিল করি আমার আম্মা সিলেট কাবিনাতে জিম্মাদার আছেন বর্তমানে, ওইটা অনেক ভালো লাগে আমার কাছে। আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে 5 বছর পরে কিছুদিন আগে মালয়েশিয়াতে ওনার সাথে আমার দেখা হয়। আমি এখানে কাজ করি, যখন শুনছি যে উনি এখানে আসছেন আমি খুব তাড়াতাড়ি ওনার কাছে গেছি। কিন্তু আমার কাছে অনেক অবাক লাগছে, 5 বছর পরে উনি আমাকে চিনতে পারছেন এখানে। এটা আমার অনেক ভালো লাগছে। ওনার মতো একজন আল্লাহওয়ালা মানুষ আমার আজও মনে রাখছেন এখানে, এটা ভাবতে অনেক ভালো লাগে। আমি ওনার কাছে দোয়া করতে, উনি যেন আমার জন্য দোয়া করেন, আমি আমার অন্তঃস্থল থেকে ওনার জন্য দোয়া করি। जी अब्दुल हबीब भाई को समझ आया आपको ये? मेरा ख्याल है रजा भाई समझाएंगे इंशाल्लाह। जी मैं अर्ज करता हूँ इंशाल्लाह। बता रहे हैं कि 12 दिसंबर को आपका जो शाइस्तागंज में बयान हुआ था फ़िक्र आखिरत के मौजू के ऊपर, तो उस बयान के बाद इनके घर में मदनी माहौल बना। और सबसे बड़ी बात है कि आप अभी जो पिछले दिनों मलेशिया तशरीफ़ लेके गए, तो ये इस्लामी भाई जो है आपसे मलेशिया में भी शायद मुलाकात हुई हो, तो बता रहे हैं ये वही है। ये वही बिल्कुल ये बिल्कुल मुझसे मिले, बल्कि मैं इनका वाकया सुनाना चाहूंगा। रजा भाई आपको याद होगा कि आपने बंगला चैनल पर बिल्कुल एक सिलसिला किया था बांग्लादेश सफर पर, तो मैंने वहां कहा था कि मैं एक बच्चे को नहीं भूलता। वो शाइस्तागंज में जिस तरह उस बच्चे के घर पे हम रहते, बड़ा छोटा सा, यूं समझिए इमरान भाई मुझे याद नहीं पड़ता मैं जिंदगी में कभी ऐसे घर में रहा हूँ। यानी वो एक उसको झोपड़ी भी कह सकते हैं, और एक छोटा सा बड़ा एक छोटा सा घर था माशाल्लाह, लेकिन उस घर वालों के दिल बहुत बड़े थे, उस घर वालों का प्यार बहुत बड़ा था। मैं बांग्लादेश में मैंने बहुत सारी दावतें खाई होंगी, मगर जिस अंदाज से उन्होंने खाना हमें खिलाया था। और अच्छा ये इनके वालिद साहब नहीं थे, ये बच्चे के वालिद साहब नहीं थे, इनकी वालदा थी और शायद 2 बेटे थे। तो इतना इन्होंने प्यार दिया। ये बच्चे से मुराद ही 13, 14, 15 साल के होंगे उस जमाने में, 13, 14 साल के थे। तो ये हमें खाना पेश करते और बहुत प्यार से उन्होंने हमें रखा और बहुत अच्छी खिदमत की, बड़ा दिल से दुआ निकलती थी इनकी। तो अब ये बड़े हो गए, ये मेरा ख्याल है 20-22 साल के हो गए। इनकी कॉल आई तो मैं भी मलेशिया गया, तो ये मेरा बयान में आए थे मलेशिया में। बयान के बाद उन्होंने कहा आपने मुझे पहचाना, फिर उन्होंने जैसे ही थोड़ा सा तारुफ कराया तो फिर मैंने इनको पूरा वाकया सुनाया।
اور بہت مجھے ان سے مل کر خوشی ہوئی. میں نے دوبارہ ان کا شکریہ ادا کیا اور یقین کریں میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید ان کی آج کال آئے گی. ماشاءاللہ انہوں نے کال بھی کی. اللہ ان کو سلامت رکھے, ان کے گھرانے کو خوش رکھے اور ان کی محبتوں کا, ان کے پیار کا آج بھی میں شکر گزار. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین, یہ ہے دعوت اسلامی. اللہ تعالیٰ مزید دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے. آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے ساتھ سفر کیا کریں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے آپ وابستہ ہو جائیں. ہفتہ واری سنتوں پر اجتماعات ہوتے ہیں. ہر ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد مدنی مذاکرہ ہوتا ہے. امیر اہل سنت کرم فرماتے ہیں, ضرور شرکت فرمایا کریں. انشاءاللہ جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, کبھی رحمت کا کوئی ایک چھینٹا ہمارے دامن میں آ گیا تو دنیا اور آخرت بھی سنور سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت سارے مدنی گلدستے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے پاس موجود ہیں, مگر سلسلے کا وقت بھی مختصر ہے. سلسلے کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہم نے آپ کو بہت سارے مدنی گلدستے اور آپ کی کالز بھی لینی ہے. آئیے ہم آپ کو ایک اور بہت پیارا مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ چند منٹ میں ظاہر ہے ہم پوری دعوت اسلامی تو نہیں دکھا سکتے, چند جھلکیاں آپ کو پیش کی ہیں. بس عرض یہی ہے کہ ہمارے پاکستان میں علماء کرام بھی مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں, تو کیا بنگلہ دیش کے علماء ہمیں وقت نہیں دیں گے مدنی قافلے میں سفر کے لیے؟ 3 دن کے مدنی قافلے میں نیت فرمائیں, آپ چلیں گے تو آپ کے ساتھ آپ کے مقتدی, آپ کے طلبہ بھی چل پڑیں گے انشاءاللہ. تو ہم سب انشاءاللہ سنتوں کی خدمت کے لیے جب سفر کریں گے, آپ کی برکت سے یہ ہو جائے گا کہ ہم علم دین بھی آپ کے ساتھ سیکھنے والے بن جائیں گے. ہم کو سنی عالموں سے پیار ہے, ہم کو سنی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مدر ٹیک والی, ہاں میں 2003 میں حضرت وہاں آیا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ. دیکھیں آپ اس وقت اتنی سی دعوت اسلامی آپ نے جگہ دی, ہمیں موقع دیا, دیکھیں ماشاءاللہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر رہی ہیں الحمدللہ. انشاءاللہ دو جہاں میں جوہانسبرگ کے اندر الحمدللہ جامعۃ المدینہ کا آغاز شروع کیا. اب وہاں ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ وہاں اگر درس نظامی کرانا ہے تو انگلش زبان میں کروانا ہوگا, کیونکہ یہاں کے لوگ اردو نہیں جانتے. تو الحمدللہ ہم نے اپنے علماء کو ٹریننگ دی, ان کو انگلش زبان سکھائی, اور اب پاکستان سے گئے ہوئے علماء جوہانسبرگ کے اندر الحمدللہ درس نظامی کروا رہے ہیں, اور اس وقت وہ صف اول کے ساؤتھ افریقہ کے جامعہ میں اس کا شمار ہو رہا ہے. دعوت اسلامی کے تمام شعبہ جات اور دعوت اسلامی کے تمام خدمات کو ظاہر چند جملوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. الحمدللہ آپ اور آگے چلے جائیں تو امریکہ کے اندر کن کن شہروں میں دعوت اسلامی کے مراکز قائم ہیں, صرف وہ عرض کر دیتا ہوں. نیو یارک میں دعوت اسلامی کا فیضان مدینہ موجود ہے. نیو جرسی کے اندر دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے. شکاگو کے اندر فیضان مدینہ موجود ہے. ہیوسٹن کے اندر دعوت اسلامی کا مرکز فیضان مدینہ موجود ہے. اس کے بعد کیلیفورنیا چلے جائیں تو وہاں پر سین فرانسسکو, سیکریمنٹو, اسی طرح یوبا سٹی اور ووڈ لینڈ کے اندر دعوت اسلامی کے سنت و بھرے اجتماعات اور مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں. الحمدللہ اسی کے ساتھ کینیڈا موجود ہے, جہاں ٹورنٹو کے اندر دعوت اسلامی نے فیضان مدینہ کی تعمیر کی ہے. اسی طرح الحمدللہ اور آگے جائیں, ٹورنٹو سے آگے تو مونٹریال, اوٹاوا, کیلگری, سسکاچوان, یہ تمام وہ ایریاز ہیں جہاں سنتوں کی خدمت کے لیے ہمارے مبلغین پہنچے ہوئے ہیں. ہم کو سنی عالموں سے پیار ہے, ہم کو سنی عالموں سے پیار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں تو کراچی فیضان مدینہ وزٹ بھی کیا, تو پھر آنا ہے آپ نے. میری صبح حدیث بھی کیا ماشاءاللہ اپنے طریقے کے ساتھ ماشاءاللہ, اور حضرت ریاض قاضی صاحب کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی. ہمارے دوست ہے ماشاءاللہ. حیدرآباد بھی فیضان مدینہ میں دیکھ لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے علماء کرام سے عبدالحبیب بھائی کی ملاقات دیکھی. عبدالحبیب بھائی, ویسے یہ جو مدنی گلدستہ ہم نے دیکھا ہے تو اس میں ایک بات ہم نے نوٹ کی ہے. عبدالحبیب بھائی سن رہے ہیں ہمیں؟ جی میں آپ کو سن رہا ہوں, کیا فرما رہے ہیں؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مدنی گلدستہ ہم نے دیکھا, علماء سے ماشاءاللہ آپ نے ملاقات کی, اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. تو یہ بہت پرانا مدنی گلدستہ لگتا ہے, اس میں آپ کی داڑھی شریف جو ہے وہ بلیک تھی کچھ, اور آج جو ہے وہ ہمیں ریڈ نظر آتی ہے, مہندی شریف لگاتے ہیں. اب بوڑھا ہو گیا ہوں, وہ 2012 کی ظاہر ویڈیوز ہیں, 5 سال پرانی باتیں ہیں. کیا فرماتے ہیں عبدالحبیب بھائی کہ آپ اپنا علماء سے ملاقات ہوئی یہاں پر؟ ماشاءاللہ
उम्मत इस्लामी जो दुनिया भर में सुन्नतों की खिदमत कर रही है ना, उसमें उलमाए किराम का बहुत बड़ा किरदार है। उलमाए किराम ही का ये फैजान है, हमें दुनिया भर में उलमाए किराम ने अपनी मसाजिद दर्स व बयान और इज्तिमात के लिए दी, अपनी दुआओं से नवाजा, अपनी ताईद से नवाजा। तो अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी दुनिया भर में आगे बढ़ रही है, ये उलमा का फैजान है। और अमीर अहले सुन्नत की हमें ताकीद भी है कि हमको है अफ्तार सुन्नी आलिमों से प्यार है, इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। तो उलमा की इज्जत करनी है, उलमा की ताजीम करनी है, उनसे मदनी फूल लेने हैं, उनसे दुआएं लेनी है। और बड़ों को जिस तरह बच्चे कारकर्दगी देते हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी उलमाए किराम से दुनिया में कहीं भी मुलाकात हो तो अपनी दावत इस्लामी की उन्हें कारकर्दगी बयान की जाए माशाअल्लाह, और मजीद उनकी दुआओं के साथ, उनकी शफ़क़तों के साथ आगे बढ़ें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की तो बेशुमार फज़ाइल अहादीस में मौजूद हैं। अल्लाह करीम हमें उलमा का सच्चा जो है वो ताज़ीम करने वाला बनाए और उनके फीज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम भी अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी से बड़ी मोहब्बत करते हैं। अब्दुल हमीद भाई, आपने तो देखा ही है और सुना भी है। तो मैंने जैसे ये भी अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र की सआदत मिली तो वहाँ भी मैंने ये चीज़ देखी कि उलमा जो मुख्तलिफ़ गोशों से दुनिया के कोने कोने से आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो दावत इस्लामी के लिए अच्छे कलिमात भी अदा करते थे, दुआएं भी देते थे और बड़ी मोहब्बत से पेश भी अल्हम्दुलिल्लाह आते थे। बस औक़ात तो यूँ होता है कि जैसे होटल में रहते थे और जमात करवानी होती है तो हमारी कोशिश होती थी कि हमारे सुन्नी आलिम दीन है तो इनको आगे कर दें, लेकिन वो जो है वो अपने इमामे वाले इस्लामी भाई को आगे कर देते थे कि नहीं आप नमाज़ पढ़ाएँ, लेकिन फिर उन्हीं को आगे किया जाता था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी पर अल्लाह ताला का एहसान है कि उलमाए किराम जो है वो भी दावत इस्लामी को वक्त अता फ़रमाते हैं, मोहब्बत भी करते हैं। अल्लाह ताला मज़ीद हमें उलमाए अहले सुन्नत की बरकतें अता फ़रमाए। आमीन आमीन आमीन। बांग्लादेश के स्टूडियो के इस्लामी भी हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ इनसे भी हमने अभी बात करनी है। रियाज भाई से तो हमारी कुछ बात हुई है, उसके अलावा भी हमारे कुछ इस्लामी भी बांग्लादेश के स्टूडियो में मौजूद हैं। जी हुज़ूर, कैसे हैं आप? खैर आफियत से हैं सब? इसमें इमरान भाई एक अर्ज़ करनी थी। अब्दुल हबीब भाई जब उलमाए किराम से मुलाकात करने के लिए जी वहाँ मौजूद हुए मस्जिद में, तो माशाल्लाह इससे पहले जब हम इस्लामी भाई निकले उलमाए किराम को दावत देने के लिए तो बहुत अच्छा रिस्पांस रहा और उलमाए किराम जो दावत इस्लामी से एक मुखलिसाना मोहब्बत करते इसका इजहार भी हुआ। और माशाल्लाह वहाँ ढाका शहर, फिर इसके एतराब मुंशीगंज से भी उलमा किराम और माशाल्लाह जो इनके हुई मुलाकात हुई और फिर इन्होंने जो किताब अमीर अहले सुन्नत के तोहफ़ा में पेश किया। एक मुफ्ती साहब है हमारे यहाँ जामिया कादरिया है, उनके एक मुफ्ती साहब मुझे कह रहे थे कि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया का जो लिखा हुआ एक किताब है कुफ्रिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब, गालिबन उसी वक्त उनको ये तोहफ़ा मिला था तो उन्होंने अपना उस किताब के हवाले से तासुरात पेश किया कि कह रहे कि मेरे अलमारी में बहुत सारे किताब है लेकिन एक मौजू पर इतना ज़ख़ीम किताब और इतने मालूमाती किताब, कह रहे कि जल्द इस किताब का बंगला होना चाहिए और ये बहुत ज़रूरत है कि ये किताब आवाम हर एक के हाथ में ताकि लोग इस जो फ़र्ज़ इल्म है कुफ्रिया कलिमात के बारे में इनको भी ये मसाइल जो है मालूमात हो। तो माशाअल्लाह एक रौनक सा समा था उस वक्त, बहुत सारे उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा थे और उनके शफ़क़त व मोहब्बत है कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उनके मसाजिद में दावत इस्लामी के मदनी काम हो रही है और माशाअल्लाह ये लोग अभी भी अब्दुल हबीब भाई को याद रखे हुए। क्या बात है। मज़ीद भी इस्लामी हमारे साथ बांग्लादेश के स्टूडियो में मौजूद हैं। ये बताएं कि जो वहाँ मौजूद बांग्लादेश के हमारे मुबल्लिगीन हैं, जैसे वो आलिम साहब ने फरमाया कि बंगला भी इसका होना चाहिए, तो क्या दावत इस्लामी के कोई सा इदारा है, कोई शोबा है जो बंगला के अंदर भी किताबों का तर्जमा करता है? जी रफ़ीक भाई। कुछ डिले का हमारा मसला है, मदनी चैनल के नाजरीन आप हमारे साथ रहिए, डिले है 7 सेकंड का, इंशाल्लाह बातचीत हमारी होती रहेगी। आवाज़ आ रही है? তো মাদানী চ্যানেলের দর্শকরাও জানেন যে দাওয়াত ইসলামীর যতগুলো শোভা আছে মানে বিভাগ রয়েছে
100টিরও অতিরিক্ত মানে বিভাগ রয়েছে, 100টিরও বেশি বিভাগ রয়েছে। তার মধ্যে একটি বিভাগ হচ্ছে দাওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদিনা, যেটা প্রকাশনা বিভাগ, এবং এই বিভাগের মাধ্যমে পুরো যত কিতাবাদি আছে দাওয়াতি ইসলামীর এগুলো বাংলার মধ্যে অনুবাদ হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ। আর শুধু বাংলাতেই নয়, আলহামদুলিল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল এখন 26টারও মানে মোর দেন 26 ল্যাঙ্গুয়েজেস আলহামদুলিল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল ট্রান্সলেট হচ্ছে, এটা আমার জানা মতে, টু দ্য বেস্ট অফ মাই নলেজ। দাওয়াতি ইসলামীর যে বইগুলো আছে, যে पुस्तकগুলো রয়েছে, जो किताबें हैं दावत इस्लामी के अल्हम्दुलिल्लाह ये बांग्ला में अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रांसलेट हो रहा है। और ये काफ़ी जो हमारे बांग्लादेश के जो আওয়াম है, আমাদের যে বাংলাভাষী ভাষাভাষী রয়েছেন, এনারা আলহামদুলিল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল দাওয়াত ইসলামের প্রকাশিত এই বইগুলো দ্বারা আলহামদুলিল্লাহ খুবই উপকৃত হচ্ছেন। আলহামদুলিল্লাহ अल्हम्दुलिल्लाह। यानी दावत इस्लामी का मजलिस से तराजिम का शोबा कायम बता रहे हैं, और तकरीबन ये कि 30-34 ज़बानों के अंदर तर्जमा अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह, और उनमें से एक जो है ना वो बंगला भी है, बंगला ज़बान में भी तर्जमा हो रहा है। तो ये देखें ना कितनी खूबसूरती थी इनकी, रफ़ीक भाई की उसमें बंगला भी थी, थोड़ा इन्होंने इंग्लिश को भी लिया और फिर थोड़ा सा आगे उर्दू भी ले लिया। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लाम की खूबसूरती है। देख रहे हैं जामियातुल मदीना ढाका के तलबा। हाँ भाई कैमून हसन अपना रहा, भालो हसन, अगर मेरी आवाज़ जा रही है। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। हमारे पास कॉल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, कुछ मैसेजेस भी हमारे पास हैं, वो भी इंशाल्लाह अपने सिलसिले में हमने शामिल करने हैं। आइए आपको एक और मदनी गुलदस्ता बांग्लादेश के सफ़र का दिखाते हैं। जी, कंस्ट्रक्शन जब कंप्लीट हो जाएगी तो आलिम कोर्स, दरसे निज़ामी कोर्स दावत इस्लामी के ज़ेर इंतज़ाम चिटागोंग में करवाया जाएगा। और हमारा जामिया पोशीम मदार बारी पंप हाउस मस्जिद, पोशीम मदार बारी पंप हाउस मस्जिद, मुझे कहा गया कि यहाँ मेमन भी बहुत है और मैं भी मेमन हूँ, तो उनकी दिलजोई के लिए बिजा वो इस्लामी भाई जो मेमन इन नेडा बैठा ही, अगर दूर भाई तो वो भी करीब अच्छी उन्हन नेपा इंशाल्लाह इंगरी आखिर में थोड़ी सी बंगाली जबान में खुलासो थी नो, इनके बाद इंशाल्लाह तसव्वुर मदीना ने, इनके बाद इंशाल्लाह जिक्र ने दुआ थी नहीं, तो इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल वहाँ इज्तिमा जी पूरी बरकत लूटना है। दावत इस्लामी आई जी है, आई के मिली ने दावत इस्लामी के साथ कम करना है, ने आई नारिया के अज माशाल्लाह इड़ा थोड़ी सी आई कोशिश करिया तो किडो वडो इज्तिमा थी वियो, तो इंशाल्लाह ही मिली ने पा बदे कम करना है, तो वो दिन दूर ना है कि इंशाल्लाह चिटागांग जी गली गली में दावत इस्लामी जी धूम होनी इंशाल्लाह। सल्लू अलल हबीब। हर तरफ नेकी की दावत आम हो, नेक हो उम्मत ए नानाए हुसैन, सुन्नतों की हर तरफ आए बहार, नेक हो उम्मत ए नानाए हुसैन, नेक हो उम्मत ए नानाए हुसैन। सैयदना इमाम राज़ी रहमतुल्लाहि तआला के मुबारक अल्फाज हदीस पाक का माना और मनसब महबूबियत की किस तरह आज़मत बयान करते हैं, सुनिए। आप फरमाते हैं अल्लाह अज़्ज़ वजल का नूर जलाल जब बंदाए महबूब के कान बन जाता है वो हर आवाज को सुन सकता है, नजदीक हो या दूर, और आंखें नूर जलाल से मुनव्वर हो जाती हैं तो दूर और नजदीक का फर्क खत्म हो जाता है, यानी हर गोशाए कायनात उसके पेश नजर होता है। वाह क्या बात औलिया की है, लुत्फ से दर्दो दुख बटाते हैं, उसको सीने से भी लगाते हैं, आ गया जो भी गम कमारा है, वाह क्या बात औलिया की है। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने मदनी गुलदस्ता देखा। अब्दुल हबीब भाई हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। अब्दुल हबीब भाई कुछ बंगला ज़बान के अंदर भी अगर आप नेकी की दावत, कुछ मदनी फूल अगर आप इरशाद फरमाएं।
ইনশাআল্লাহ। সবচেয়ে पहले तो आइए हम अपना मदनी मकसद दोहराते हैं। জি আমাদের মদনী উদ্দেশ্য কি? আমাকে নিজে এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল। আসুন আমরা মনোযোগ সহকারে করে সরকারে মদিনার সাল্লাল্লাহু তাআলা হচ্ছে যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পাঠ করবে আল্লাহ তার উপর বস্তি রহমত নাজিল করবে। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা সাল্লাল্লাহু अलैहि वसल्लम। अब बंगला के इस्लामी भाई गलतियां माफ कर दीजिएगा। जी 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 अब्दुल हबीब भाई मजीद अब जितनी मेरे पास लिखी हुई थी वो मैंने पढ़ दी है। मैं नाच के ढूंढ रहा था क्योंकि मैंने नोट तो पहले रोमन में लिखी थी। अच्छा अच्छा तो वो फिलहाल मुझे वो मिल नहीं रही। इंशाल्लाह फिर किसी सिलसिले में ये ड्यू है, इंशाल्लाह हम नात भी सुना देंगे इनको। नहीं आप नात ढूंढ लें। आप देखें कि आपके ये चंद जुमलों से हमारे बांग्लादेश के नाजरीन जो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इस्लामी कितना खुश हुए हैं। तो उनके दिलजोई की नीयत से नीयत भी यही थी, नीयत भी यही थी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई कलाम भी ढूंढ लेना फिर आप। अच्छा आप कह रहे हैं कि मिल नहीं रहा, हम आपको थोड़ा वक्त दे देते हैं। आप कलाम को ढूंढ लें तो इंशाअल्लाह हम आपको कलाम को भी लेते हैं इंशाअल्लाह। जी कुछ कॉल ले लें। जी कॉल्स को लेते हैं। बांग्लादेश के इस्लामी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या फरमाते हैं हुजूर आप? बांग्लादेश की आज तो बांग्लादेश हो रहा है माशाल्लाह, और वहाँ मेरे ख्याल ये तलबा भी हैं और इन तलबा से मुझे बड़ी उम्मीदें हैं और इनसे अर्ज भी है कि बेहतरीन तरीके से अपना दर्स निज़ामी करें, बेहतरीन आलिम दीन बने, क्योंकि हमें बंगाली बोलने वाले उलमा की शदीद हाजत है ताकि वहाँ ये पैगाम और तेजी से फैले। यानी दावत इस्लामी हर मुल्क के आशिकाने रसूल के लिए फिक्र करती है, उनके लिए सोचती है कि उनके मुल्क में मदनी काम आगे बढ़े। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये हमारे उलमा जो दर्स निज़ामी कर रहे हैं ये इंशाअल्लाह तारीखी काम करेंगे और अपनी दावत इस्लामी का इस्लाम का नाम सरबुलंद बांग्लादेश में भी करेंगे इंशाअल्लाह। तो अभी भाई ये सुन के आपको खुशी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल जामियातुल मदीना बांग्लादेश में इस साल दौरा हदीस शरीफ का दर्जा चल रहा है और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह आइंदा साल मदनी इस्लामी भाई वहाँ से फारिग होंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। मदनी चैनल के नाज़रीन वहाँ पर भी मदनी इस्लामी भाई अगले साल फारिग हो जाएंगे, तो आप भी मदनी चैनल के साथ वाबस्ता रहें, दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आए और करीब आए। इंशाअल्लाह बहुत सारी रूहानियत, बहुत सारा फ़ायदा आपको जो है वो हासिल होगा। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुछ कॉल्स को अपने सिलसिले में शामिल करते हैं। जी সাগাতার মোহাম্মদ সাইফুল আত্তারি দিনাজপুর থেকে বলতেছি। আলহামদুলিল্লাহ আব্দুল হাবিব ভাই যখন সৈয়দপুরে আসছিল তখন আমি দাওয়াত ইসলাম মাদানী মহলে একেবারে নতুন কেবল দাওয়াত ইসলামের পরিচয় পাইছিলাম। আমি ওইখানটা গেছি আলহামদুলিল্লাহ অনেক ইসলামী ভাই আমাদের গ্রাম থেকেও গেছিল, কিন্তু অনেক এরা তো উর্দু বুঝেই না। এরপরও যে আছে আলহামদুলিল্লাহ আব্দুল হাবিব ভাই যেন বয়ান শুরু করছে, ইনার বয়ান সবাই নিশ্চয়ভাবে শুনেই গেছে। খালি সবাইকে যেন পরবর্তীতে জিজ্ঞাসা করা হলে কিছু বুঝছেন, বলতেছে কিছু বুঝি নাই কিন্তু খুব সুন্দর বুঝতে পারছি, মানে খুব ভালো লাগছে আলহামদুলিল্লাহ। এরপর আরো একটা জিনিস ছিল যে আব্দুল হাবিব ভাই উনি যখনকার বয়ান শুরু করে তখনকার কোনো স্টেজে কোনো লোকই ছিল না নিচে, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে চারদিক থেকে আলহামদুলিল্লাহ একটা অনেক বড় নিয়ামত। जी कुछ इसका ट्रांसलेट भी कर दें अब्दुल रहीम भाई। इमरान भाई ये हमारे कोई दिनाजपुर के इस्लामी भाई हैं, ये फरमा रहे हैं कि जब फर्स्ट टाइम अब्दुल हबीब भाई तशरीफ़ लाए थे तो उस वक्त मैं दावत इस्लामी के मदनी माहौल में फ़र्स्ट टाइम आया था। अच्छा तो अब्दुल हबीब भाई का जो बयान था वो चूँकि उर्दू लैंग्वेज में था, तो कहते हैं कि उर्दू लैंग्वेज तो समझ में नहीं आती थी। अच्छा मुझे भी नहीं आती थी, मेरे साथ जो दीगर इस्लामी भाई था उनको भी नहीं आती थी, लेकिन अब्दुल हबीब भाई का बयान सुन के बड़ा अच्छा लगता था, बहुत खुशी होती थी। और वो दिन है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम दावत इस्लामी के मदनी माहौल में वाबस्ता हो चुके हैं। ये हमारे एक निगरान काबीना है, एक काबीना के निगरान भी है अल्हम्दुलिल्लाह। यही इस्लामी भाई, यही इस्लामी भाई आज जो है मैं एक निगरान कुछ इनकी कॉल के बारे में अर्ज करूं लब्बाई, क्योंकि मुझे इनकी कॉल में एक ही बात समझ आई कि बालो लग थे तो तुम्हार अवार के भालो लग थे। अच्छा जी फरमाया अब्दुल हबीब भाई, क्या फरमा रहे थे? मैंने अर्ज किया कि तुम्हार के बालो लग थे। सही है, चलें जी माशाल्लाह। ये मैंने रज़ा भाई ने अब्दुल रहीम भाई ने बताया है कि ये जिन इस्लामी भाइयों की कॉल थी कि हमारे निगरानी काबीना है। आज एक काबीना दावत इस्लामी की जो है वो बांग्लादेश में तंजीमी तौर पर 8 काबीनात और तकरीबन 36 काबीना है। जब रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब भाई गए थे उस वक्त मुझे याद है अल्हम्दुलिल्लाह शायद
4 کابینہ تھی وہ آج 4 کی 36 ہو گئی, 36 کابینہ ہو گئی الحمدللہ. عمران بھائی یہ ترکی کا جو یہاں کا جو کیا کہیں گے روایتی کہوا جو ہے وہ اب آپ بندی چل پر وہاں ہمیں کہوا پلاتے تھے تو ترکی والے بھی پیچھے نہیں رہے, کیا بات, یہ بھی کہوا لے آئے ہمارے لیے. کیا بات. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہر طرح کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نعمتیں برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین. ایسا جیسے ہے آج کل جو ہے ظاہر ہے کہ جہاز کے اندر اور نیٹ اویلیبل رہتا ہی ہے, تو آپ کے بھی چند ایسے پیغامات جہاز میں آ جاتے ہیں کہ آپ جہاز میں ہوتے ہیں, اتنے 1000 فٹ کی بلندی پر ہوتے ہیں, مگر اب لگ ایسا رہا ہے کہ ایک مدنی سفر نامہ شاید ایسا بھی ہو جائے کہ آپ جہاز میں ہی ہوں اور آپ جہاز سے ہمارے ساتھ سفر میں کنیکٹ ہوں. کیا پتا اگلے کوئی ایسا کوئی ایپیسوڈ آ جائے. ہاں میرا خیال ہے کہ انٹرنیٹ تو اویلیبل ہے ہی ماشاءاللہ, ہم سارا راستہ ہی نیٹ سے کنیکٹ رہے, کافی لانگ فلائٹ تھی اور کئی مدنی مشورے اور کئی معاملات ہم نے جہاز سے ہی نپٹائے, لیکن ابھی اتنا ہائی اس کو آپ کہیں کہ اسپیڈ نہیں آیا, لیکن ہو سکتا ہے کہ اسپیڈ میں آ جائے. اور آپ کا منگل کا سلسلہ عمران بھائی تو کہتے ہیں آپ نے, اچھا عمران بھائی بڑے پکے اسلام بھائی ہیں, انہوں نے سلسلہ شروع کرتے وقت مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ آپ سلسلہ چھوڑ کے جائیں گے نہیں, جائیں گے تو جہاں بھی ہوں گے وہاں سے شرکت کریں گے. آج واقعی تھکن بھی تھکی ہوئی ہے, یعنی میں بار بار گھڑی دیکھ رہا ہوں کہ سلسلے کا وقت کب ختم ہوگا, کیونکہ ہم تھوڑی دیر پہلے لینڈ ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے وعدہ لیا ہوا تھا تو کوشش ہوتی ہے کہ میں سلسلے میں حاضر ہو جاؤں. اب کسی دن جہاز میں ہوں گا تو شاید وہاں سے بھی حاضر ہونا پڑے گا. اللہ. تو کوئی ایسا وظیفہ ہے عبدالحبیب بھائی, جیسے آپ نے فرمایا تھکن تو ظاہر ہے سفر تو تھکن میں ہو ہی جاتی ہے, اتنا لمبی ایک جرنی کے اندر تو کوئی ایسا وظیفہ ہو کہ تھکن محسوس نہ ہو یا کم ہو جائے, کوئی اس طرح کا. کچھ دیر پہلے سلمان بھائی نے بھی ان سے سوال کیا. درود پاک جو ہے وہ یقیناً ہر دکھ کی دوا ہے, اور خاص طور پہ تسبیح فاطمہ جو ہے نا, اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص ایسا کام کرے جس سے تھک جاتا ہو, جو مزدور ہوتے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ رات کو تسبیح فاطمہ پڑھ لیا کرے, 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر, تو بھی انشاءاللہ ان کو تھکن نہیں لگے گی. اور امیر اہل سنت نے مدنی پنج سورے میں سفر کے دوران پڑھنے والے اوراد بھی لکھے ہیں, تو جس سے تھکن کم محسوس ہوتی ہے تو وہ بھی پڑھ لیا کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور روحانی علاج امیر اہل سنت نے لکھا ہے مدنی پنج سورے کے اندر کہ اگر دوران سفر یا قدوسو کا ورد کرتے رہیں گے تو سفر کی تھکاوٹ سے محفوظ رہیں گے. یا قدوسو کا ورد اگر کرتے رہیں گے دوران سفر تو انشاءاللہ سفر کی تھکاوٹ سے محفوظ رہیں گے. درود پاک بھی پڑھتے رہیں. عبدالحبیب بھائی ہمارے پاس کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں, تو ان میسیجز کو بھی ہم نے سلسلے میں شامل کرنا ہے. ایک میسیج یہ ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران بھائی آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا فرمائے. جی آمین. ایک اور میسیج یہ آیا ہے کہ میں محمد کاشف اتاری لیاقت آباد کراچی سے, آپ کا سلسلہ مدنی سفر نامہ ماشاء اللہ بہت اچھا ہے, اور میں بھی 3 دن کے مدنی قافلے کی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ. سبحان اللہ. ایک اور میسیج یہ آیا ہے کہ ماشاء اللہ عز و جل رکن شورا عبدالحبیب اتاری کا استقبال بنگلہ دیش دیکھا تو آنکھیں پرنم ہو گئیں. اللہ کریم دعوت اسلامی کو, ان کے بانی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو خوب ترقی عطا فرمائے, نظر بد سے محفوظ فرمائے. آمین. ایک اور میسیج یہ آیا ہے کہ اللہ اس سفر نامے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. رضا بھائی کی عمر کتنی ہے؟ ماشاء اللہ بہت جذبہ ہے ان کے اندر, یہ بتا دیں. جی رضا بھائی کتنی عمر ہے آپ کی؟ اس وقت تقریباً 22 سال تقریباً. جی ایک اور میسیج یہ آیا ہے کہ عبدالحبیب بھائی آپ بنگلہ زبان میں بات کیجئے اور ہمارے لیے دعا بھی فرما دیجئے. جیکبا بات سے ہی آیا ہے. بنگلہ زبان میں تو میں بات کر چکا ہوں, اب دعا کرتا ہوں اللہ. اگر یہ کمال چیز ہے حاجی صاحب, میسیج جیکب آباد سے اتار آباد سے آ رہا ہے, کیا بنگلہ زبان میں بات کیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے. اصل میں وہ خوشی ہوتی ہے نا کہ مختلف زبانوں والے دعوت اسلامی والے ہیں اور ان کے دلوں میں بھی دلجوئی خوشی داخل ہو. سبحان اللہ. ایک اور میسیج یہ آیا ہے کہ ماشاء اللہ آپ کا مدنی گلدستہ بہت اچھا لگا, آپ کو اللہ تعالیٰ زیادہ کامیابی عطا فرمائے. ایک اور میسیج یہ آیا ہے کہ میری عاجزانہ عرض ہے کہ برائے کرم نگران شورا کا جدول بھی مدنی سفر نامے سلسلے کے اندر شامل کریں. یہ لالا موسیٰ پنجاب سے. ہم نے اس کو ریکارڈ کرنا شروع کر دیا, اور میری نیت ہے عمران بھائی انشاءاللہ کہ ہم نے ترکی کو ایئرپورٹ سے ہی, بلکہ کراچی عرب امارات کے ایئرپورٹ سے ہی ریکارڈ کرنا شروع کر دیا ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ جب میں پاکستان آ جاؤں گا تو کچھ عرصے کے بعد ہم ترکی, یو کے, یورپ کے مدنی سفر نامے کو شامل کریں گے, اور ممکن ہے کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں نگران شورا بھی ہوں.
اور اس سلسلے میں مفتی قاسم صاحب بھی ہوں گے تاکہ ہم انشاءاللہ مدنی سفر نامے کے نئے انداز سے ان اسفار کو پیش کریں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. ایک اور میسیج یہ آیا ہے کہ سلسلہ مدنی سفر نامہ پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں، بہت اچھا لگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین. آصف خٹک اتاری ہے شکر درہ کوہاٹ سے. تو یہ کچھ میسیجز سے تو ہم نے اپنے سلسلے کے اندر شامل کیے ہیں. ہمارے پاس وقت عبدالحبیب بھائی بہت مختصر ہے، کچھ اختتامی طور پر آپ بنگلہ دیش کے اسلامی بھائیوں کو، کیونکہ ہمارا یہ سلسلہ بنگلہ مدنی چینل پر بھی لائیو جا رہا ہے، اردو پر بھی جا رہا ہے، کچھ ناظرین کو آپ خصوصی کوئی دعوت مدنی پھول آپ دینا چاہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ بنگلہ دیش میں غالباً دسمبر میں 3 روزہ اجتماع ہونے جا رہا ہے رضا بھائی. جی انشاءاللہ عز و جل 20، 21، 22 دسمبر 2017 بدھ جمعرات جمعہ ڈھاکہ میں انشاءاللہ عز و جل. تو یہ اجتماع کی بھرپور تیاری کریں. 2 بڑے کام اب آپ کے ذمہ لگ گئے ہیں. جو برما کے غریب مسلمان ہیں ان کی بھرپور مدد کریں، ان کو نمازیں بھی سکھائیں، ان کو دین کی طرف بھی لائیں، ان کو سنتوں کی بھی ان کو بہاریں. انشاءاللہ امید ہے آپ کی برکتوں سے وہاں پہنچیں گی، اس پر بھی کوشش کریں. اور پھر یہ جو ماشاءاللہ 20، 21، 22 دسمبر بتایا ڈھاکہ میں جو 3 دن کا اجتماع ہے، اس کی بھرپور تیاری کریں. پورے بنگلہ دیش میں اس کی بھرپور تیاری ہو اور یہ ایک تاریخی اجتماع اور اللہ کرے اجتماع ہمارے بنگلہ دیش میں مدنی کاموں کی ترقی کا اور باعث بنے. ایک بات میں ضرور بنگلہ دیش سے کہوں گا کہ ہماری کیلکولیشن کے مطابق دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں تیسرے نمبر پر پاکستان، ہندوستان کے بعد بنگلہ دیش آتا ہے. مگر بنگلہ دیش کا مقابلہ یوں سمجھے کہ یو کے بھی اچھے انداز میں کرتا ہے. یو کے کو تعداد کے لحاظ سے دیکھیں، مسلمانوں کی تعداد کے لحاظ سے دیکھیں تو بنگلہ دیش کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے یو کے میں، لیکن ماشاءاللہ یو کے بھی پیچھے نہیں ہے. تو بنگلہ دیش کو اگر اپنی تیسری پوزیشن سے دوسری پوزیشن پر آنا چاہیے اور کم از کم تیسری برقرار رکھنی ہے تو مدنی کاموں کو مزید جذبے کے ساتھ کرنا ہے. نہ صرف مدنی کاموں کو بڑھائیں، اپنے مدنی عطیات کو بھی بڑھائیں. دیکھیں مدنی عطیات ہوں گے تو آپ مساجد بنا سکیں گے، آپ مزید جامعات المدینہ بنا سکیں گے، مدرسۃ المدینہ بنا سکیں گے، بنگلہ امپروو کریں گے. تو اس کے لیے ہمیں تاجر اسلامی بھائیوں میں، شخصیات میں مدنی کام کو بڑھانا ہوگا. تو مجھے امید ہے کہ مدنی کاموں میں ترقی کے ساتھ مدنی عطیات میں بھی ایک بھرپور ترقی کرے گا تاکہ جس سے ہمارے مدنی کاموں کو اور ترقیاں اور عروج ملیں. میری دعائیں ہیں اللہ کریم آپ سب کو کامیابی عطا. ہم نے جو پیار اس سفر میں دیا اس کا بھی بہت شکریہ، اور اللہ وہ دن لائے کہ ایک بار پھر بنگلہ دیش میں میری حاضری ہو اور ہم سب مل کر سنتوں کی دعائیں مچائیں انشاءاللہ. آمین آمین. تو وقت عطا فرما دینا عبدالحبیب بھائی بنگلہ دیش کا دوبارہ کوئی. بس میں تو کب سے ہوں تیار، میں بنگلہ دیش جاؤں گا. کچھ ویزا کے مسائل ہیں، دعا کریں انشاءاللہ. آمین آمین. اللہ تعالیٰ دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت کے لیے مدنی قافلوں میں ہمیں بھی اور آپ کو بھی سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. ابھی کل دوپہر انشاءاللہ 2 بجے یہ رپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوگا، ضرور دیکھیے گا. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. ابھی نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ کا لائیو بیان انشاءاللہ ہوگا، اور کہاں سے ہوگا؟ ریکارڈڈ بیان ہوگا انشاءاللہ نگران شورا کا. آئیے اس بیان کی طرف چلتے ہیں. دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے اس سلسلے کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ محض اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے. مزید بڑھ چڑھ کر اچھے انداز میں ہمیں سلسلے کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.